مجھے افسوس ہوا ہے اسد عمر کے بھائی کا، زبیر کا، جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کا ہیڈ ہے، اس کا کام کیا ہے کہ ٹی وی کے اوپر آ کے اس طرح کے بیان دے، اور اپنی ضمیر، ایک اچھے خاندان سے آدمی ہے زبیر ہے، لیکن اپنا ضمیر بیچ بیٹھا ہے۔ ایک پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین شپ اس کی ضمیر کی قیمت تھی۔ اس کو شرم نہیں آتی کہ جو یہ شریفوں نے اس ملک کے اوپر ڈاکے ڈالے ہیں، ایفیڈیوٹ ثبوت ہے ان کے اوپر، کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ سارے بچے پھر رہے ہیں جیٹس کے اندر۔ میں نے اپنی آنکھوں میں پھرتا ہے جیٹ کے اوپر، پاکستان کے ٹیکس کے پیسے کو جو جیسے بے دردی سے استعمال کریں، کیا وہ زبیر کو نہیں نظر آتا؟ ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ ان سے آپ سب یہ لوگ پوچھیں کہ بھائی آپ جب کھڑے ہو کے عمران خان صاحب بھاشن دیتے ہیں کہ جی یہ اتنا لون رائٹ آف کروائے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ حکومت کی جانب سے بھی الزامات لگ رہے ہیں، عمران خان صاحب کی جانب سے تو الزامات لگ ہی رہے ہیں، کافی عرصے سے وہ مختلف چیزوں کے الزامات لگا رہے ہیں۔ آج پی پی 147 عمران خان صاحب وہاں پر گئے، کورٹ میں پیش ہوئے، اس کے بارے میں انہوں نے بہت سی باتیں کہیں، اس پر بھی بات کریں گے، جہاں پر یہ کہا گیا کہ بہت سے بیگز غائب ہیں، 17,000 کے قریب جعلی ووٹ ہیں، 60 پولنگ سٹیشنز کا ریکارڈ کوئی نہیں بقول ایک عمران خان صاحب کے، کہ ان کو یہ بات بتائی گئی ہے، اور یہ تمام چیزیں آج پی پی 147 میں ہوئی۔ جبکہ دوسری طرف زبیر عمر صاحب نے جو جہانگیر ترین صاحب پر الزامات لگائے، ابھی آپ نے سنا عمران خان صاحب نے ان کو بھی بہت سی باتیں کہیں۔ ہمارے ساتھ زبیر عمر صاحب موجود ہیں اس وقت، چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن، بہت شکریہ آپ کا۔ جہانگیر خان ترین صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ یہ جو عمران خان صاحب نے آپ کو ابھی آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ آپ میاں صاحبان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جنہوں نے قرضے معاف کرائے، جنہوں نے اس ملک کے ایکسچیکر کے پیسے سے جہازوں میں گھوم رہے ہیں، اور ایک کمیشن کا چیئرمین آپ کی قیمت۔ پہلی بات تو یہ میرا خیال ہے عمران خان کو اور آپ کو بھی تفریق کرنی چاہیے کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سیاسی کلچر کو فروغ دینا ہے، ڈیموکریٹک ویلیوز کو فروغ دینا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، اور آپ اپنی چاہت سے، اپنے انٹرسٹ سے، پالیسیز سے اگر آپ اوور آل ایگری کرتے ہیں تو آپ پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنا چاہیے اس حد تک کہ آپ دوسری پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بننا آپ کا حق ہے۔ خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ میرے خیال ہے پاکستان میں اور کوئی آج تک سن 47 سے لے کے آج تک کوئی بھی سیاسی لیڈر نہیں آیا ہے جو سمجھتا ہے کہ جو ان کے رائٹ ہینڈ پر ہے وہ بالکل صحیح ہے اور باقی سب نے اپنی قیمت لگائی ہوئی ہے۔ آئی تھنک دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا، اور آپ کو یہی بتانا چاہیے، آپ سے میرا مراد یہ ہے کہ میڈیا کو، کہ خان صاحب ہر ایک کو حق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کوئی قیمت اپنی نہیں لگائی۔ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ خاندان کی اجارہ داری ہے، دوسری طرف آپ پڑھے لکھے لوگوں کو جن کا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ اگر آتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور پروفیشنل کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، اس پر آپ کو اعتراض ہے۔ تیسری بات یہ، آپ اپنی لینگویج دیکھیں، مطلب آپ کے شرم نہیں آتی؟ مطلب یہ کوئی لینگویج ہے فار اے پولیٹیکل لیڈر جو اسپائر کرتا ہے پرائم منسٹر بننے کے لیے؟ لیکن آپ اور اسد عمر صاحب جو علیحدہ پاتس پر ہیں، اسد عمر صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، آپ میاں صاحب کے ساتھ ہیں، یہ نظریاتی اختلاف ہے آپ کا؟ بالکل نظریاتی اختلاف۔ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز میں پاکستان تحریک انصاف رائٹ آف سینٹر پارٹی ہے، بلکہ اب تو فار رائٹ ہے بہت حد تک، بٹ رائٹ آف سینٹر پارٹی کہہ لیں، اور پی ایم ایل این بھی رائٹ آف سینٹر اور سینٹر کے قریب ایک پارٹی ہے۔ تو زیادہ تر ایک آن اے میکرو بیسس تو آپ کہیں گے، بٹ بہت فائن ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ جی اسد عمر از اینٹی پرائیویٹائزیشن، اوکے، ہم پرو پرائیویٹائزیشن ہیں، ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اور اصلاحات کی پالیسی پر ہیں کہ جی تاکہ ایک پورے خطے میں ایک اکنامک گروتھ آئے، وہ آئے گی آپ پیس ان دا ریجن اینڈ دین فالوڈ بائی ٹریڈ ان دا ریجن سے۔ اس پر تھوڑا سا اختلاف ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو حکومتیں جیسے چلتی ہیں اس پر اختلاف نہیں ہے، بالکل اختلاف ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اور عمران خان صاحب کو بھی بتا دوں، until the rise of PTI in 2011 اکتوبر میں اسد عمر جو ہیں وہ اسد عمر جانتے تھے شہباز شریف کو اور نواز شریف کو، میں تو جانتے ہی نہیں تھا، میں تو فرسٹ ٹائم 2012 میں ملا ان سے، ایک دفعہ ملا تھا اسد کے ساتھ ہی ملا تھا 2004 میں جب وہ ایگزائل میں تھے شہباز شریف صاحب، بٹ اسد واز ویری کلوز ٹو شہباز شریف، اسد واز ویری کلوز ٹو نواز شریف۔ اگر آپ اسد سے پوچھیں گے کہ 1990 میں کس کو ووٹ دیا تھا یا 1997 میں کس کو ووٹ دیا تھا یا 2002 میں یا 2008 میں، تو پی ایم ایل این کو 100% دیا ہوگا۔
تو یہ کہنا کہ جو بھی اگر اس طرح, but this is his choice and he has all the right in the world. Very interesting. This is but I respect that and we respect that. اور میں جہانگیر ترین ہیں یا جو بھی پی ٹی آئی میں مختلف لیڈرز ہیں یا عوام ان کو سپورٹ کرتی ہے, وہ ان کا حق ہے, لیکن یہ کہنا کہ جی جو بھی جوائن کرے گا اس نے اپنی قیمت لگا دی ہے, this is pathetic statement. اور ایسا لیڈر پرائم منسٹر بن سکتا ہے, مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ون پارٹی رول ہونا چاہیے, اور کیونکہ اور کوئی بھی پارٹی ہوگی اس نے اپنی قیمت لگائی ہوگی. سر جمہوریت ہے جی, آپ بھی آپ ڈیموکریٹ ہیں, ڈیموکریسی پر بلیو کرتے ہیں. جمہوریت کہتی کیا ہے, جمہوریت کی بنیاد کیا ہے؟ کوئی خرابی مسئلہ نظر آئے اس کو حل کرو. ایبسولوٹلی. تو الیکشن میں مسئلہ نظر جمہوریت کیا, وہ تو کامن سینس ہے اس میں جمہوریت کا. تو اگر آپ کو مسئلہ الیکشنز میں نظر آ رہا ہے اس کو حل کیوں نہیں کرتے؟ کون سا الیکشن میں مسئلہ حل نظر آ رہا ہے؟ مسئلہ الیکشن کے جو نتائج سامنے آتے ہیں اس کے اندر آپ کو مسائل نظر نہیں آتے؟ میں ویسے آپ کا پروگرام کل دیکھ رہا تھا, ایک ہم نے وہ ریوائنڈ کر کے دیکھ رہے تھے 2011 مئی 11 کی شام کے پروگرام, اور اس میں آپ نے بھی یہ کہا تھا بڑا کلیئر ہے کہ پی ایم ایل این جیت رہا ہے, اور وہ تقریباً 9:15 بجے آپ کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ ریزلٹس اس طرح کیا رہے تھے. تو پھر اگر تو 11:23 پر اگر میاں صاحب نے یہ کہا کہ ہم لیڈنگ پارٹی سامنے نظر آ رہا ہے, تو ایسا کون سا عجوبی بات کر دی. دوسری بات یہ کہ الیکشن کے حوالے سے دیکھیں کاشف دیکھیں, ہم دیکھیں ایک سیکنڈ, مجھے ذرا ایکسپلین کرنا چاہیے بیکاز یو پوائنٹڈ می آؤٹ. جی مجھے ذرا ایکسپلین. نہیں آپ کا, میں تو آپ کو بلیم تو نہیں کر رہا, I still stand by. جی میں آپ بھی اس پہ کھڑا ہوں. جی اسی وجہ سے جب عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو ریزائن کرنا چاہیے, آپ نے اس وقت بھی ریمائنڈ کر کے تھوڑا دیکھ لیا, ہمارا خیال تھا یہ ڈیمانڈ غلط ہے. وہ ملک کے وزیر اعظم الیکٹ ہوئے, جب تک ثابت نہیں ہوتا تب تک آپ یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن وہ ثابت کیسے ہوگا؟ ٹھیک, اچھا اب میں بتا دوں. چلے عمران خان صاحب کی آج جو انہیں کورٹ میں گئے ہیں ذرا وہ سن لیجئے. ٹھیک ہے, کہ کورٹ میں ان کو بتایا کیا گیا, پی پی 147 جو ان کے صوبائی اسمبلی کے سردار ایاز صادق صاحب کے نیچے کے حلقے. سنیے گا عمران خان صاحب. تو آپ کو جو میں ابھی جو رزلٹ بتانے لگا ہوں, آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں ایاز صادق سٹے آرڈر کے پیچھے 1 سال چھپا رہا ہے. تقریباً 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا. اس کے اندر یہ پتا چلا ہے, اس لیے یہ نہیں مان رہے تھے. انہوں نے, ہم نے 4 حلقے دیے تو 4 میں سے 1 حلقہ ہے میرا, اور اس حلقے کے اندر جو اب رزلٹ آیا ہے اس کے نیچے جو پروونشل اسمبلی کی سیٹ پہ 147 کا 115 پولنگ سٹیشن تھے, 60 پولنگ سٹیشن کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. یہ کمیشن نے مجھے دیا, یہ جج نے بتایا. 31,727 ووٹ 50 پولنگ سٹیشن میں. جب انہوں نے کاؤنٹ کیا تو انہوں نے پتا چلا کہ صرف 26,326 ووٹ نکلی ہے. 5,000 ووٹ ہی غائب ہو گئی, ووٹ ایکسٹرا ڈالی ہوئی تھی. 26,326 جو کہ ووٹ تھی, اس کے اندر سے 17,955 جعلی ووٹ نکلی ہے. اس کے اندر ریٹرننگ آفیسرز کے خلاف انشاءاللہ ہم کرمنل کیسز کریں گے. آرٹیکل 6 کے نیچے ہم ان کے اوپر, ہم کوئی ری الیکشن میں نہیں جانے لگے. 17,955 جعلی ووٹ ہے, 60 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ نہیں, 5,000 ووٹ سرے سے غائب ہیں. یہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ. بالکل. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں, مجھے باقی جو حلقے کھلے صاحب اگر ان کی تفصیلات لا دیں. پہلے تو اصولی طور پر ایک فیصلہ کر لیں نا. آپ نے کہا کہ ہم کیوں نہیں مانتے ہیں, پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ. نو ساری دنیا, آپ نے کہا ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے. میرا تھیسس سمجھ لیں سر. میرا ماننا میرا یہ کہنا ہے کہ ایک دفعہ 4 مہینے تک آپ دوسروں کا تھیسس سنتے رہے ہیں. ہم آپ کا بھی نہیں, ابھی آپ کو فرسٹ ٹائم ایک تھیسس کا ایک نیا رخ پتہ چلے گا پہلی دفعہ. یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, بتائیے. پہلی بات تو یہ, آپ نے کہا ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے. تو دنیا بھر کی ڈیموکریسی میں رول آف لا ہوتا ہے, اور رول آف لا ہوتا کیا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک پروسیس ڈیفائنڈ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن میں, کہ جی اس کا طریقہ کار یہ ہے, اگر مسئلہ ہوگا تو اس کو ایسے سالو کیا جائے گا. پاکستان کے رول بک میں کیا لکھا ہے الیکشن کے حوالے سے؟ وہ یہ لکھا ہے کہ آپ الیکشن کے بعد اگر آپ فیل کرتے ہیں, کوئی بھی کینڈیڈیٹ فیل کرتا ہے کہ ارریگولیرٹیز ہوئی ہیں, تو آپ الیکشن ٹریبیونل میں ود ان 45 ڈیز جائیں گے. ٹھیک ہے. الیکشن ٹریبیونل میں ججز کون ہیں؟ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز نے فارمر ججز آف دی ہائی کورٹ کو الیکشن ٹریبیونل میں اپوائنٹ کیا. یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے. آپ رول بک میں یہ لکھا ہے کہ آپ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں گے, الیکشن ٹریبیونل فیصلہ کرے. 120 ورکنگ ڈیز. سن لینا پہلے, میں بالکل میں ایگری کرتا ہوں, میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, پہلے سن تو لیں. اور اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے ہیں تو آپ سپریم کورٹ میں اپیل کریں. فیصلے سے اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے, فیصلے سے اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے آپ سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے. آج تک کسی اینکر نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے 39 کیسز ڈسپوز آف ہوئے, 39 کیسز, آپ صرف 2 کیسز میں سپریم کورٹ کیوں گئے, اور ان میں سپریم کورٹ نے کیا کہا, جسٹس عصمت سعید نے کیا کہا, کیا فیصلہ دیا؟
واپس کر دیا کہ بھائی آپ جب تک ایویڈنس نہیں لے کے آئیں گے. یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو کیس یہ تھا آن ٹیکنیکل گراؤنڈز ریجیکٹ ہو گیا. کاشف عباسی صاحب دنیا بھر میں چاہے وہ الیکشن سے ریلیٹڈ میٹرز ہوں یا دوسرے میٹرز ہوں, کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے, ہیز اٹ انف ایویڈنس. ہم نے سنا پچھلے 5-6 سال میں گلا بہت سے لوگوں کو رہا کہ ہمارے کورٹس نے ملیٹنسی کے حوالے سے بہت سے لوگ پکڑے گئے اور ان کو فارغ کر دیا. وہ فارغ کیوں کیا؟ جب لیک آف ایویڈنس تھا نا. سر اگر اتنا مسئلہ نہیں ہے, نہیں سن لیں تو آپ کھلوا دیں. آپ مجھے یہ نہیں کھلوا کیا دیں, مجھے جرنلسٹ کے طور پہ بتائیں, آپ رولز کے پیچھے جا رہے ہیں. ایک سیکنڈ, میں یہ دیکھتا ہوں شکارپور میں ایک شخص نے 310 ووٹ خان والا آرگومنٹ یوز کر رہے ہیں. انڈیا میں یا جرمنی میں یا یو کے میں, انڈیا میں ابھی آپ الیکشنز ہوئے نا مئی میں, وہاں ہزاروں اپیلیں فائل ہوئی ہیں. کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے اسپیشل لا نہیں بنتا. کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتی کہ حلقے کھول دیں. اگر عمران خان کے 4 حلقے کھول دیے جائیں, کاشف عباسی صاحب مجھے آپ بتائیں نا, تو پی 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 کے 4 حلقے کیوں نہ کھولے جائیں, اے این پی کے کیوں نہ کھولے جائیں, جے یو آئی ایف کے کیوں نہ کھولے جائیں؟ بھائی کھولے نا سر. کیا کھولنے, کیا مطلب یہی تو کھولنے کا طریقہ ہوتا ہے. الیکشن ٹریبیونل ہائی کورٹ کے فارمر ججز ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کاشف عباسی کہ میں چیف جسٹسز آف 4 ہائی کورٹس کو نہیں مانتا, میں ججز آف دا سپریم کورٹ کو نہیں مانتا. آپ مجھے بتائیں کہ پی ایم ایل این نے اس میں سارے پروسیس میں کون سا رول بریک کیا ہے؟ یا اس سے پہلے 2008 کے جب الیکشن ہوئے, 2002 میں جو الیکشن ہوئے تھے, اعجاز شاہ صاحب جو ماہر تھے 2002 کا مینپولیٹ کرنے کے لیے الیکشن, وہ تو ان کے ساتھ کنٹینر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں درس دیتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے سر. 2002 کے الیکشن میں بڑی خرابیاں تھیں, 2008 کے الیکشن میں خرابیاں تھیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک حلقے میں کوئی 300 ووٹ ڈال گیا ایک بندہ, اس کو پکڑے گا کون؟ ایک سیکنڈ, آپ نے تو پکڑنے سے انکار کر دیا. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ حکومت چھوڑیں, ہم تو کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این نے نظام کو ٹھیک کریں. سیٹیں اتنی نہیں ہوں گی. نظام کی بات نہیں ہو رہی ہے. پہلی سن لیں میری بات, جواب بھی سن لیں. آپ نے 4 مہینے صرف دوسرا روپ دکھایا. اگر اجازت ہے مجھے کہا رہا بریک لے لیں, بریک کے بعد پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. جہانگیر ترین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف پہ, جن پر سر آپ نے الزامات لگائے. اگر اجازت ہے میں الزامات کا جواب تو لے لوں ان سے. ترین صاحب, آپ راتوں رات امیر کیسے بنے, سے پہلے یہ تو بتائیں. بھائی جان میں اب کیا آپ کو بتاؤں, میں 1974 میں نے ایم بی اے کیا تھا, 74 میں اس کے بعد میں نے 1 سال یونیورسٹی میں پڑھایا ہے, ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن پنجاب یونیورسٹی میں. اس کے بعد میں نے 3 سال بینک میں نوکری کی تجربے کے لیے, کیونکہ میرے حساب سے آدمی کو نوکری کریں تو بہت کچھ سیکھتا ہے. حالانکہ میری فیملی بزنس بھی تھی, میری فیملی فارم بھی تھا. پھر 77 میں بینک چھوڑ کے کاشتکاری میں چلا گیا اور میں پاکستان کا ایک کافی ویل نون فارمر بن گیا, پروگریسو فارمر بن گیا. کاٹن میں ہم نے ریکارڈز کریٹ کیے. پھر میں نے وہاں بنجر زمین لے کے آباد کی 1980 تک, بلکہ 1978 سے لے کے مڈل 80s تک میں نے یہ کام کیا. ایٹ دا سیم ٹائم میں 10 سال اپنی فیملی کی بیوریج کمپنی چلائی میں نے ملتان میں. تو دیٹ ہیپن فار 10 years فرام 1980 ٹو 1990. اس کے بعد اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری فیملی کی اس وقت بھی میرے بھائی کے ملتان پیپسی ہے, میرے ماموں کے پاس فیصل آباد ہے, میرے پھوپھی داد بھائی کے پاس گجرانوالہ ہے, اور ایک اور پھوپھی داد بھائی کے پاس اسلام آباد ہے. So we are the initiators, pioneers of the Pepsi business in Pakistan. لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ کی دولت میں مشرف ابھی میری یار بات تو سن لو نا. تو یہ جیسے I started in 1977. I built myself بنجر زمین لے کے, جو میں نے 10,000 روپے ایکڑ میں لی, اور اس کے اوپر میں نے ڈیولپ کیا, محنت کی, دن رات خود کام کیا, اپنے لیے نئی مینجمنٹ کریٹ کی. ہم بچوں کو ایگریکلچر گریجویٹس کو لے کے گیا, ان کو وہاں رکھا, آباد کیا, آج وہ میرا فارم چلا رہے ہیں. اور میں نے پائنیئرنگ کام کیا پاکستان میں. آج میرے پاس اللہ کے فضل سے آفٹر ورکنگ فار 37 years میرا 900 ایکڑ کا مینگو کا آرچرڈ ہے, جو شاید آپ کو ابھی پتہ نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ ابھی تک اوور نائٹ کی کہانی چل رہی ہے. 1991 میں نے اپنی فیملی سے علیحدگی کی, اپنے شیئرز ان کو بیچے, کیش لی, اور میں نے ریاض بوٹلرز لاہور کی فرینچائز خریدی جو بینکرپٹ ہو چکی تھی. اینڈ دین آئی سیٹ اپ شوگر مل ان 1991 اور 1992. ادھر سے میں شروع ہوا. کامیاب میں چینی میں شوگر مل میں کیوں ہوا
اس لیے میں کامیاب ہوا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا پہلے 4-5 سال کے بعد کہ جب تک میں کاشتکار کو خوش نہیں کروں گا میری مل پروفٹیبل نہیں ہو سکتی. تو میں نے کاشتکار کے اوپر کام کرنا شروع کیا. میں نے اس کو شوگر کین ییلڈ بڑھانے کے لیے شوگر کین میں اس کو ایڈوائس دینی شروع کی, اس کو لونز دیے, انپوٹس سبسڈی پہ دیں, اور اس کو اپنا دوست بنایا, اس کی ٹائم پہ پیمنٹ کی, کبھی اس کے ساتھ گڑبڑ نہیں کی. اور پھر آپ نے آہستہ آہستہ میرے ساتھ, کیونکہ یہ بڑی لمبی تفصیل ہوگی, معافی چاہتا ہوں, پروگرام کا وقت تھوڑا کم ہے, لیکن زبیر عمر صاحب نہیں, میں اس کو شارٹ کرتا ہوں, میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. اینڈ میں نے اپنی جو لاسٹ شوگر مل کی ایکسپینشن کی ہے وہ میں نے 2011 میں کی ہے, 2011-12 میں, اور اس کے بعد میں نے 2 پاور پروجیکٹس لگائے ہیں جو میں نے ابھی 2 سال میں لگائے ہیں اسی حکومت کے ہوتے ہوئے. میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں بینک سے جا کے تمام قرضے بھی لے سکتا ہوں, بیکاز آئی ہیو اے اسٹرلنگ ریپوٹیشن. یہ محمد زبیر صاحب کو اپنے بھائی اسد عمر صاحب سے پوچھ لینا چاہیے تھا. وہ جب اینگرو میں تھے تو میرے سے ڈیل کرتے تھے وہ, تو یہ گھر میں پہلے ان سے پوچھ لیتے نا کہ میری کیا ریپوٹیشن ہے, میری کیا کریڈیبلٹی ہے. میں سارے پاکستان میں بہت پراؤڈلی ٹیکس دیتا ہوں, کوئی گڑبڑ نہیں کرتا اپنی بزنس میں, آن دا بکس پروفٹ ہوتا ہے. میں نے تمام ریکارڈ میرے ساتھ موجود ہے, آپ کہتے ہیں میں پیش کر دیتا ہوں. یہ تو اس طرح کے الزامات تو یہ لوگ لگا سکتے ہیں, پر یہ بے بنیاد ہیں سارے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے کہا اگر میں اسد سے پوچھ لیتا ان کے بارے میں ریپوٹیشن, تو آپ بھی پوچھ سکتے تھے میرے بارے میں ریپوٹیشن, یا خان صاحب نے جو میرے بارے میں کہا ہے. الزامات میں نے نہیں, الزامات آپ نے لگائے ہیں, میں نے نہیں لگائے. اچھا جہانگیر ترین صاحب آپ سن لیں, آپ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, تو آپ اون کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی اور پارٹی کی سٹیٹمنٹس کو, پارٹی کی سٹیٹمنٹس کو آن کرتا ہوں, مگر آپ پھر آپ سن لیں نا. Right from the beginning, what you are saying is you have nothing against me, but you're attacking me. No, I have. Is that what you're saying? No, I have. لیکن میں کیوں مجبور ہوا ہوں, میں صرف اس کا بتا رہا ہوں. جو وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے ضمیر بیچ دیا, پتہ نہیں کیا کر دیا, خان صاحب کہہ رہے تھے آج. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بالکل ہے, ہم صرف یہ 4 مہینے تک الزامات سن کے تھک گئے تھے. پرسنلی مجھے ایکیوز کیا گیا ہے, ان کی پارٹی نے وائٹ پیپر شائع کیا, اور میں کاشف عباسی صاحب یہاں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے یو بی ایل کی ایک ٹرانزیکشن کی جس کو ایشیا کا سب سے اچھا کیپٹل مارکیٹ اینڈ بانڈ مارکیٹ ٹرانزیکشن اس سال کا ڈکلیئر ہوا ہے. اس ٹرانزیکشن پر انہوں نے وائٹ پیپر نکالا اور یہ الزام لگایا کہ $90 ملین کا میں نے فراڈ کیا ہے اور میں نے چاہنے والوں کو بیچ دیا. ٹھیک ہے, نہیں سن لیں نا, سن لیں. نہیں بیکاز ہم جواب پورا, جہانگیر ترین صاحب آپ کی میں نے پوری پروفائل سنی ہے, آپ نے MBA کب کیا, کیا کیا, تو میری بھی داستان تھوڑی سی سن لیں. میں نے بھی MBA کیا تھا, وہ میں اس میں نہیں جا رہا, میں صرف آپ کو صرف ریزن بتا رہا ہوں کہ what forced me, اور الزامات بالکل صحیح ہیں. یہ لون ہے, ہم نے یہ کہا کہ جی جہانگیر ترین صاحب کی کمپنی ہے سپیریئر ٹیکسٹائل ملز, اس نے HPL, میں انڈیپینڈنٹ سورسز کو کر رہا ہوں, میں کوئی اپنے پرسنل سورسز. آپ نے کہا 24 کروڑ 70 لاکھ روپے کا, 24 کروڑ HBL کی فائنینشیل ریکارڈز جو ہیں, فائنینشیل ریکارڈز HBL, جی میں آ رہا ہوں, کہ 24 کروڑ 70 لاکھ کا قرضہ معاف کرایا, لیکن اس کی پوری داستان تو سن لینا, پوری داستان. چلیں جہانگیر صاحب, پوری داستان یہ, اور یہ بے شک آپ نہیں دکھا سکتے, پہلے اوپر چودھری برادران ہیں, جہانگیر ترین صاحب کے نہیں. جی پہلے تو یہ مجھے بتانے تو 2002 میں ایک, جب جیسے ہی الیکشن ختم ہوا, 10 اکتوبر 2002 کو الیکشن ہوا, اور آپ کو پتا ہے کہ فارمیشن آف گورنمنٹ میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا, جو آگے جا کے ووٹ آف کانفیڈنس جمالی صاحب کا تھا, 1 ووٹ سے ان کو حاصل ہوئی تھی برتری 172, تو ایوری ووٹ کاؤنٹڈ. اور اس کے لیے انہوں نے ایک نکالا, مشرف صاحب نے اسٹیٹ بینک کو بولا, سرکولر نمبر 29 نکالا کہ جس کے تحت رائٹ آفس کی اجازت دی گئی, جس کے تحت یہ کیا گیا ہے. سو یہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی شامل ہے, اور رائٹ آف جہانگیر ترین صاحب نے ایک دوسرے پروگرام میں اس کو ایگری کیا کہ یہ رائٹ آف تھا, لیکن یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ حبیب بینک کی اسٹیٹمنٹ غلط. میں پوچھ رہا تھا, جواب سن لیتے ہیں. جی ترین صاحب, آپ نے رائٹ آف کرایا جی یہ 24 کروڑ 70 لاکھ؟ میں نے بالکل نہیں رائٹ آف کرایا. سن لیں, I am not responsible for this loan. I am a minority shareholder in the company that he is mentioning. I do not run the company. میں نے اس کمپنی میں آج تک کام نہیں کیا.
آج تک سارے آئی ایم ناٹ ریسپانسبل. نہ میں نے وہ لون لیا, جن لوگوں نے لیا آپ ان سے جا کے پوچھیں. آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار دیٹ. میرے سے پوچھنا ہے آپ نے, میری اپنی بزنس کا ابھی آپ نے جہانگیر ایک دوسرے پروگرام میں کہا تھا, ابھی آپ نے دوسرے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ وہ حبیب بینک نے, پہلے آپ نے یہ کہا کہ یہ ارلی پیمنٹ تھی, جس کو میں نے کریکٹ کیا کہ ارلی پیمنٹ از ناٹ اے رائٹ آف. آپ نے یو آر ناٹ چینجنگ, وہ ریکارڈ ہے, وہ ریکارڈ بھی ڈان ٹی وی پر چل رہا ہے, اس پر آپ نے یہ کہا کہ یہ ارلی پیمنٹ کی تھی. تو میں نے یہ اس پر یہ کہا تھا کہ ارلی پیمنٹ از ناٹ اے رائٹ آف, رائٹ آف از اے رائٹ آف, قرضہ معاف کروانا. سر یہ جو پیپر یہ دکھا رہے ہیں جہانگیر صاحب, میں آپ کو بتا دوں, اور اس کے اندر یہ میرے پیپر نہیں ہے, یہ حبیب بینک کے پیپر ہیں, یہ اسٹیٹ بینک کے پیپرز ہیں. جہانگیر خان ترین, مسز آمنہ ترین, مس مہر خان ترین, ہارون اختر خان, راشدہ بیگم, مخدوم سید, احمد محمود, اکبر اختر خان, غازی اختر خان. انہوں نے کہا یہ پارٹنرز ڈائریکٹرز ہیں, کمپنی کا نام ہے سپیریئر ٹیکسٹائل مل, 247 ملین کا قرضہ معاف کرایا 2004. جی جی بات سنیں, میری بات سن لیں. لیٹ می پٹ دس ان پرسپیکٹو. جی جی میں نے جو بزنس اپنی سیٹ اپ کی ہے نا, میں نے جو قرضے لیے ہیں اور واپس کیے ہیں وہ کوئی کم از کم 30 بلین سے بھی اوپر ہوں گے جو میں نے لیے ہیں اور واپس کیے ہیں. یہ ایک سپیریئر ٹیکسٹائل مل ہے. ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. میں نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ آپ نے کبھی قرضہ واپس نہیں کیے. میری بات پوری سن لیں. I am a minority partner. I asked the majority partner you are to run the mill. Even as a minority partner, legally you are responsible for every right of. میں یار کل میں 20% جا کے شیئر لے لوں کمپنی کے مارکیٹ سے, اور آپ اس کے کمپنی میں بعد میں کوئی فراڈ ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں گا اس کا. بالکل میں ذمہ دار نہیں ہوں. ابھی تو آپ نے ایک پروگرام ٹی وی پر ابھی آپ نے یہ ایگری کیا تھا کہ یہ رائٹ آف ایس بی ایل نے غلط ڈکلیئر کیا ہے. ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹ چینج کر لی ہے. پہلے آپ نے یہ کہا کہ ہم نے چینج نہیں کرا. ترین صاحب نیور ول آئی چینج مائی اسٹیٹمنٹ. میں نے آپ سے کہا, آپ نے یہ کہا نہیں تھا کہ ارلی پیمنٹ کی کہ یہ کیا ہوا. آپ نے یہ کہا ارلی پیمنٹ از ناٹ اے رائٹ آف. اور یہ تو سرکولر 29 اکتوبر 2002 میں آئے اور آپ نے رائٹ آف یہ کروایا 2004 میں. آپ تھے اور اس کے بینیفٹڈ آؤٹ آف. صبر. میں ریسپانسبل نہیں ہوں, نمبر 1, because I'm a minority partner. Number 2, but I still, when you made this accusation, I asked the people who were running this company, what did happen, and they told me that this was an early repayment, and that is what we paid the money to the bank in bulk. ہم نے 5 سال میں نہیں دیا, ہم نے ان کو کٹھا دے دیا, and we got a rebate which the bank misreported in this case. I am telling you what I have been told by those people. سر میں اردو میں اس کو ایکسپلین کر دوں. میں اردو میں ویورز کے لیے مجھے ان لوگوں کے لیے جو انگریزی نہیں سمجھ سکتے, اگر اجازت دیں تو جی, کہ جہانگیر ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جلدی پیسے واپس کر دیے ڈیٹ سے تو ریبیٹ ملا جو غلطی سے بالکل رائٹ آف لکھا گیا. سن لیں, اب سرکولر 29 میں یہ تھا کہ آپ کو ودن سرٹن پیریڈ میں آپ کو یہ بینیفٹ حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا آؤٹ اسٹینڈنگ رائٹ آف کروا سکتے ہیں ودن سرٹن. اس پیریڈ میں انہوں نے جلدی کر دیا تھا. رائٹ آف تھا, ڈیلیڈ پیمنٹ تھی, اسی ڈیلیڈ پیمنٹ کا تو فائدہ اٹھا کے ان کو یہ رائٹ آف کرنا تھا. اس میں جو پیریڈ دیا گیا تھا 3 سال یا کوئی, اس میں انہوں نے جلدی کر دیا تھا. رائٹ آف انہوں نے یہ نہیں کہ انہوں نے ارلی پیمنٹ کی تھی. میں سیدھا سوال پوچھتا ہوں ترین صاحب, میں تو ان چیزوں کو سمجھتا نہیں بینک کے, نہیں سمجھتا کہ بالکل سمپل سی بات ہے. ایچ بی ایل کے ریکارڈز میں لکھا ہوا ہے رائٹ آف, تو رائٹ آف اس میں لکھا ہوا رائٹ آف بینک کے پیپرز میں. لیٹ ہم سے کہ تو انہوں نے ایگری کیا. میں نے 3 الیکشنیں لڑی ہیں, تو رائٹ آف اس میں لکھا ہوا رائٹ آف بینک کے پیپرز میں. تو انہوں نے ایگری کیا. میں نے 3 الیکشنیں لڑی ہیں, 3 الیکشنیں لڑی ہیں میرے پیپرز میں. آج تک کسی نے یہ چیلنج نہیں کیا یہ غلط بات کہہ رہے ہیں, دس از ناٹ آن. مگر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. میں اب بات ڈسکشن لانا چاہتا ہوں کہ زبیر صاحب جو ہیں یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین ہیں. یہ مجھے تو یہ تو بتایا نا تقریباً 1.5-2 سال ہونے والا ہے. اسٹیل مل کی کیا حالت ہے, بند پڑی ہے, وہی حال ہے. ہم جب گئے تھے, میں جب منسٹر انڈسٹری تھا 14 ارب روپے کا سرپلس چھوڑ کے گیا تھا میں اسٹیل مل کا. اس کا کچھ نہیں کیا. پی آئی اے کا انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے باقی کسی ادارے کا کیا کیا ہے. اپنی ریکارڈ پہ آئیں. اچھا, اپنا ریکارڈ ڈی سی کے لیے روڈ شوز کیے سارے ملک میں,
OGDC کا انہوں نے یہ روڈ شوز کیے ہمارے ملک میں. زبیر میں آپ کو کسی چیز کا ایکیوز نہیں کرنا چاہتا بیکاز میں پروف کے بغیر ایکیوز نہیں کرتا, مگر یار آپ OGDC کا تو اٹ واز اے میزریبل فیلئر. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یو شوڈ فوکس آن یور اون ورک. اور یہ جو پرویز رشید آپ نے آپ کو اپنے ساتھ بٹھا کے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل فوکس کرتا ہوں اپنے کام میں, اور میں آپ کو بتا دوں کہ میرا خیال ہے اسلام آباد میں میرے سے زیادہ ہارڈ ورکنگ کوئی بھی نہیں ہوگا. میں 12 بجے تک کام کرتا ہوں. سن لے پہلے, انہوں نے ایکیوز کیا ہے ابھی پاکستان سٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کے سلسلے میں فائنینشیل ایڈوائزرز کے لیے ایڈورٹیزمنٹ دیا ہوا ہے. میں نے بنایا تھا ریسٹرکچرنگ پلان جو ECC نے اپروو کیا تھا, جس کے تحت ہم نے کیپیسٹی 0% سے 36% کر دی ہے. دوسری بات PIA کا, جہاں تک آپ نے بات کی ہے, PIA کی فائنینشیل ایڈوائزرز اپوائنٹ ہو چکے ہیں, ڈیو ڈیلیجنس کا کام ہو رہا ہے. یہ دس از مائی رسپانسبلٹی. مائی رسپانسبلٹی از ناٹ رننگ دا افیئرز آف PIA پرائیویٹائزیشن کے سلسلے میں. OGDCL کا جو جہاں تک تعلق ہے, OGDCL میں جہانگیر آپ تو بہت بڑے بزنس مین ہیں اور میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں. جب ہم نے پروسیس شروع کیا تھا تو $100 سے اوپر تھی آئل پرائس جب تک ہم آئے تھے, اور وہ بھی خراب ہوا آپ کی وجہ سے. KP گورنمنٹ جو تھی وہ پشاور ہائی کورٹ گئی تھی اور وہاں سے سٹے لے لیا تھا. جب ہم روڈ شوز پر تھے ہمارے لیے اتنی ڈیفیکلٹی پیدا کی تھی. ہم نے اکتوبر 9 سے اکتوبر 13 تک ٹرانزیکشن کرنی تھی. بالکل ٹھیک ہے, ہم نے ورلڈ کلاس ٹرانزیکشنز کی ہیں PPL کی پاکستان کی تاریخ میں. آپ کے زمانے میں بھی, مشرف کے زمانے میں بھی. آپ ایک سیکنڈ I have to remind, پاکستان کی تاریخ میں PPL واحد ٹرانزیکشن ہے جو پریمیم پر ہم نے بیچی ہے. UBL واحد ٹرانزیکشن ہے 8 سال کی سٹیگنیشن کے بعد. 2006 کے بعد کوئی پرائیویٹائزیشن میں ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تھی. ABL کی ہم ٹرانزیکشن کرنے جا رہے ہیں 11-12 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی, اور وہ بھی ہم شو کریں گے کہ وہ کتنا سکسیسفل کرتے ہیں. سو I am absolutely آپ ذرا الزام کی طرف واپس. جہانگیر ترین صاحب, آپ پر ایک اور الزام انہوں نے لگایا, میں سناتا ہوں. وہ پریس کانفرنس میں لگایا تھا کہ آپ نے مشرف صاحب کے دور میں جو لونز ملے تھے ان کو اپنے فارمز کی طرف ڈائیورٹ کر دیا, روڈیں بنائی. ذرا اس کا جواب پہلے سن لیں, انہوں نے کہا کیا تھا, اس کے بعد اس کا جواب دے دیں. یہ کہاں سے آپ نے اتنا ملٹیپلائی کیا, اور آپ بزنس تو آپ کا کاروبار بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ رائٹ ہاؤس بھی کروا رہے ہیں. حکومتی وزیر ہونے کے باوجود خود فائدہ بھی اٹھایا, ایک سرکولر پہلے ایشو کرایا, پرائیویٹائزیشن سے پہلے یہ اقدام ہے اور اس سے لون رائٹ آف کرایا. یہ جہاز جو خان صاحب کے لیے یوز ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ کمپنی پے کرتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت کوئی کمپنی بھی پولیٹیکل پارٹی کو فائنینس نہیں کر سکتی. اس کی ادائیگی وہ کرتے ہیں. پروگرام شروع کیا گیا نیشنل رورل سپورٹ پروگرام, اس سے باہر سے فنڈنگ بلینز آف روپیز کی باہر سے آئی. وہ آئی اس لیے تھی کہ آپ کے اریگیشن اور روڈز وغیرہ کو امپروو کیا جائے تھرو دیٹ فنڈنگ. انہوں نے کیا کیا جہانگیر ترین صاحب نے کہ وہ جو فنڈز تھے وہ ڈائیورٹ کر دیے اپنی شوگر ملوں کو امپروو کرنے کے لیے, وہاں کا روڈ نیٹ ورک, وہاں کی اریگیشن سسٹم, اور اس سے ان کی پروڈکٹیوٹی جو تھی وہ سڈنلی بڑھنی شروع ہو گئی. سو وہ جو پیسہ تھا وہ اس پر بھی بہت بڑا سوال ہے کہ جی وہ پیسہ آپ نے اپنے اس میں کیوں خرچ. ترین صاحب, یہ آخر میں خصوصی طور پہ جو نے کہا NRSP کا فنڈ تھا آپ نے اپنی شوگر ملوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا. خدا کا خوف کریں. NRSP ایک نیشنل ادارہ ہے. شعیب سلطان خان صاحب اس کے بانی ہیں, ابھی بھی وہ اس کو چلاتے ہیں. ان کا ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے, وہ خود اپنے فیصلے کرتے ہیں. میرا اس سے کیا تعلق ہے کہ میں وہاں پہ NRSP کو لے گیا. NRSP تو سارے پاکستان میں چلی ہے یہاں پہ, اور وہ چھوٹے کاشتکاروں کے ساتھ اور غریب لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. اٹس اے مائکرو کریڈٹ NGO. اس سے میرا کیا تعلق بنا رہے ہیں کہ میں نے اپنے لیے اس کو استعمال کیا. وہ چھوٹے لوگوں کو شوگر ملوں کے لیے اور روڈز بنانے کے لیے استعمال, انفراسٹرکچر امپروو کروایا اس فنڈ سے. آج تک یہ پروو کر دیں NRSP کوئی نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کوئی سڑکیں نہیں بناتی. It only does small infrastructure projects at the village level. It does not make roads. یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. جو کوئی شوگر کے حوالے سے ایک چیز میں بتا دوں, اور اگر وہ یار خدا کا خوف کریں, اگر وہ جا کے ایک فارمر کا ٹیوب ویل کے لیے اس کو ہیلپ کر دیتے ہیں تو آپ اس کو مجھے بلیم کر رہے ہیں. کتنے پیسے خرچ کیے یہ آپ کس قسم کی باتوں پہ آگے, مطلب یو ہیو ایبسولوٹلی نتھنگ. اور آپ نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کو بیچ میں لے آئے ہیں. شعیب سلطان صاحب جو ہیں اس کو سارے دنیا کے ایوارڈز ملے ہوئے ہیں. شعیب سلطان صاحب کی تو قسم کے لوگ ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے اوپر اگال دیا, ان کا نام بھی خراب کرنا چاہتے ہیں آپ. نہیں, ان کا کام ہم بالکل خراب نہیں کرنا چاہتے. I think you owe NRSP an apology.
सर जी आप उनसे जाके माफी मांगे। जुबैर साहब से पूछते सर, वो कहते हैं कि जी मैंने गरीब लोगों रोड को नहीं बनाते, आपने कहा वो रोड बनाते हैं और इरिगेशन का काम, और उन्होंने अपनी जमीनों को फायदा पहुंचाया और अपना जी बिजनेस बड़ी तेजी सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा आप देखें, पहली बात ये कि इट इज जहांगीर तरीन्स वर्ड वर्सेस माय वर्ड। हमारी इतलात के मुताबिक इन्होंने भरपूर फायदा उठाया, ये मिनिस्टर थे, इनको नहीं सबूत क्या होते हैं, वहां काम हुआ है क्या, मैं सबूत मेरे पास तो उस मिनिस्ट्री का एक्सेस नहीं है, वहां इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया था जी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, देखिए इट इज इंडिपेंडेंटली मैनेज्ड। हमने जहांगीर तरीन साहब को जो सवालात किए ना, हमने जहांगीर तरीन साहब के एक जो बेसिक सवाल है, खान साहब बार बार एक चीज कहते हैं कि बिजनेस और पॉलिटिक्स अलग अलग होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली मेंटेन करते। हम ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट आदमी सेक्रेटरी जनरल है, मतलब उससे और मुझे क्या वजाहत करने की जरूरत है, और खान साहब लाइक भी करते हैं, कहते हैं कि आइज एंड ईयर्स हैं उनके और होना भी चाहिए। तो जब हमें ब्लेम करते हैं कि जी आप बिजनेस इंटरेस्ट को और पॉलिटिक्स को अलग रखें, तो फिर जहांगीर तरीन साहब बिजनेस क्यों कर रहे हैं? जहांगीर तरीन साहब जब मिनिस्टर थे तो उस वक्त बिजनेस क्यों कर रहे थे? और जहांगीर तरीन साहब जब उस दौरान जब मिनिस्टर थे तो वो फ्लोरिश कर रहा था। और दूसरी बात ये कि कल को अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, जिसका चांस है नहीं, वैसे नोशनल क्वेश्चन है, तो क्या जहांगीर तरीन साहब बिजनेस नहीं करेंगे या हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे? ये कहते हैं ये फ्रीज कर देंगे, फ्रीज जैसी कोई टर्म होता नहीं है। इसका जवाब दे। मैं अर्ज कर देता हूं, देखें जब मैं मिनिस्टर बना ना तो मैंने रिजाइन कर दिया एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ माय बिजनेस। वो तो आपको करना था ना, देयर वाज नो चॉइस। सुन ले नहीं, व्हाट डू यू मीन यू हैव नो चॉइस? इस वक्त नवाज शरीफ साहब सैलरी ले रहे हैं अपनी शुगर मिल से, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब सैलरी ले रहे हैं अपनी शुगर मिल से, और वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। अब ये देखें ना, या वो इस वक्त मिलें चला रहे हैं अपनी, या वो वही चला रहे हैं। मुझे इसका जवाब कोई दे रहे। एक सेकंड, शहबाज शरीफ साहब कोई मिल नहीं चला रहे, नवाज शरीफ साहब कोई मिल नहीं चला रहे, ये आपकी अपनी इस्तिलाह है, चला रहे हैं। कौन से मिल चला रहे हैं? तनख्वाह ले रहे हैं? एक सेकंड, तो तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? काशिफ, तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? लीगैलिटी की बात कर लें। पहली बात तो ये है कि आपने जब इस प्रोग्राम में बुलाया था तो आपने ये नहीं मुझे कहा था कि ये मैं सब चेक करके हूं, मुझे नहीं पता वो तनख्वाह ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लेकिन अगर ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो कोई लीगल कानून, कोई पाकिस्तान का कानून ऐसा नहीं है कि उनको उसकी वजह यह है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान दोनों स्टेट से तनख्वाह नहीं लेते हैं। सो देयर इज नथिंग कि उसमें कट हो या उनकी वजह से एक शुगर कंपनी से सब वो कह रहे हैं कि उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, क्या कॉन्फ्लिक्ट है? कौन से लीगल उसको खिलाफवर्जी की है? तरीन साहब जी कहते हैं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अगर वो तनख्वाह ले रहे हैं उसमें कोई मसला नहीं। एक तो पहले बात मेरे पास फैक्ट नहीं है, अगर आपने मुझे बताया अगर ले रहे हैं तो उसमें कोई बिल्कुल वो एज अ प्राइम मिनिस्टर या एज अ चीफ मिनिस्टर वो तनख्वाह नहीं ले रहे हैं पाकिस्तान। यार ये बोल दे तो देते नहीं है, तनख्वाह लेते हैं। अगर आप 4 महीने हम काम नहीं कर रहे हैं तो माइक आपके पास होता है 4 महीने तक, तो अभी भी आपके पास ही माइक होता है, और खासतौर पर ARY में आपको जितना बोलने का मौका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा। बड़े चैनल है जब आपके पास माइक है, सब करना करें, सारों ने अपने अपने चैनल पकड़े करें, अपने अपने चैनल हमने पकड़े हुए। तरीन साहब जी आप कह रहे थे क्या प्राइम मिनिस्टर ले सकते हैं तनख्वाह? कह रहा था कि यार मेरी बात सुने ना, अगर एक कंपनी के लिए कोई काम करे, कोई वैल्यू प्रोवाइड करे तो वो तनख्वाह ले, अगर वो काम नहीं कर रहे तो तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? एक दूसरी बात यह है कि मुझे एक्यूज करते हैं बिजनेस का। मैंने तो अपना पूरा रिकॉर्ड दिखाया है कि मैंने पिछले 5 साल में कितने 7 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट कमाया। ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने को चैलेंज किया कि आपने 2 अरब रुपया सुनते जाएं। आई थिंक ये घुमाने का तरीका है। हम आई वांट टू कम मैं देखें मैं कुछ नहीं, आपका सवाल उधर डायरेक्ट कर देता हूं, उनका सवाल उधर डायरेक्ट। आप खान साहब के टैक्सेस पर क्यों नहीं बात करते हैं? खुदा का खौफ करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मैंने बताऊंगा, इसके बाद खान साहब एक साल मेरे से बात नहीं की थी, लेकिन आप तरीन साहब को सुन लेना। मैं ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ डायरेक्ट कर रहा हूं, पहले वो बोल दे फिर आप। जी इनको क्या जरा मुझे खत्म करना है। लेट मी से समथिंग यार, मैं किस तरीके से बात कर रहा हूं। जी जी
یہ میں اپنی 5 سال کا ریکارڈ لے کے آیا ہوں. 7 بلین روپیز کا پروفٹ ہے, 2.15 بلین 2.15 بلین روپیز کا ٹیکس انکم ٹیکس گورنمنٹ کو دیا. اس کے بعد 2.25 ارب روپے کے ڈیویڈنڈ دیے, جس میں سے میری اور میری فیملی کے ڈیویڈنڈ ہے 1 ارب 10 کروڑ روپے 5 سال میں. میں نے یہ کیا, میں بہت خوش ہوں, پراؤڈ ہوں, اس لیے میری بزنس بڑھ رہی ہے. اب میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ شریف برادران کی جو شوگر ملز ہیں ان کا مجھے ریکارڈ بتائیں کہ کیا انہوں نے یہ پروفٹ کمایا. کتابوں پہ دکھاتے ہیں, اگر کہ دکھاتے ہیں پھر ٹیکس کتنا دیا گورنمنٹ کو, انکم ٹیکس ناٹ سیلز ٹیکس, اور اپنے لیے انہوں نے کتنا شیئر ہولڈنگ, کتنا ڈیویڈنڈ لیا. یہ اگر مجھے ریکارڈ دکھا دیں تو یہ ٹرانسپیرنسی ہوگی. اور میں نے ان کو چیلنج کیا ہے, اور ایک پروگرام انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں 3 سے 4 دن میں یہ ریکارڈ لے کے آ جاؤں گا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی اپنی بزنس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلاتے ہیں جیسے میں چلاتا ہوں یا نہیں. ایک سیکنڈ, پہلی بات تو یہ کہ ہم جہانگیر بھائی, آپ نے ان کو 4 مہینے تک مائک دیا ہوتا, ہم نے ایک دفعہ الزامات لگائے تو آپ نے تمام توپیں ہمارے پر دوبارہ کرنے کی کوشش کرتی. آپ تو یہ روز بولتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ I am not an accountant. ایک سیکنڈ سن لیں, آپ اپنا الزام لگائیں گے, وہ جواب دیں گے, وہ الزام لگائیں گے, آپ جواب دیں گے. تو آپ کا پروگرام اسی میں چمکتا ہے نا. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جب مجھے بلایا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا ڈسکس کرنے کے لیے, کہ جہانگیر ترین صاحب پر جو ہم نے الزامات لگائے ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو میں اس کے لیے پریپیئرڈ بالکل آیا تھا. I am not privy to the accounts of any of the companies of Prime Minister or Chief Minister. I am not privy, اور میرا تعلق نہیں ہے, میرا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. ریکارڈ لا سکتے ہیں آپ ان پہ؟ مطلب پہلی بات تو یہ کہ یہ میرا کام نہیں ہے. یہ ابھی مجھے کہہ رہے ہیں پرائیویٹائزیشن پر فوکس کریں, ابھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پرسنل فائنینشیل سٹیٹمنٹس بھی ہم جہانگیر ترین صاحب کی بات میرے پہ الزام لگائیں گے تو آپ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ان پہ دیکھیں. بھائی ہمارے پاس تو ہم نے تو ہر فورم پر اس کے جوابات دیے. آپ ریلیونٹ لوگوں سے بالکل آپ بات کر سکتے ہیں اور ان کو بلا سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ پرائیوی ٹو گیٹ انفارمیشن, اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن ہے میری, انڈیپینڈنٹ. آپ لائیں گے جی, آپ لائیں گے پروگرام میں. آپ کل جو باتیں کر رہے تھے that was not independent position. You were fed with information and آپ کو پرویز رشید نے ساتھ بتایا کہ آپ بولیں. آپ پرائیویٹائزیشن کے ہیڈ, آپ کا کیا کام ہے؟ میں نے آپ کو ابھی کیا مطلب ہے کیا کام ہے, یہ جہانگیر ترین یا عمران خان نہیں ڈیٹرمن کریں گے کہ میرا کیا کام ہے, یا کون سے لوگ ٹی وی چینلز پر آنے چاہیے یا پریس کانفرنس پرائیویٹائز کریں. آپ اس کے لیے آپ کو ہائر کیا ہے, ہم تو وہ بھی کر رہے ہیں. تو خواجہ آصف بھی کام بھی کر رہے ہیں اور ٹی وی ٹاک شوز میں بھی آتے ہیں, آپ کے جوابات بھی. یہ تو رائٹ ہے ساروں کا. یہ کیا مطلب ہے, آپ کے جو آپ کو ہرٹ کرے وہ نہ آئے. بھائی یہ تو مجھے سارے پی ٹی آئی کے دوست مجھے یہ فون کر کے کہتے ہیں یا میرے سے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ زبیر آپ نہ آیا کریں. میں نے کہا اٹ مینز اٹ از ہرٹنگ یو. It's as simple as that. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ انفارمیشن, کیا ہم ایک پروگرام فکس کریں جس میں آپ یہ انفارمیشن مجھے ساروں کو دیکھیں. I think it's a great thing that is happening. لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جی آپ میں یہ خرابی, آپ میں یہ خرابی ہے. اب سارے جواب بھی دینا. پہلی بات تو یہ نہیں, بٹ جگہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو کلیئر کر دیا نا میں نے کہ انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی میرے بارے میں. کلیئر کر دیا آپ نے, رائٹ آف کا مان ہے, رائٹ آف کا مان ہے جہانگیر, آپ نے رائٹ آف کا مان ہے. میں چاہتا ہوں کہ پبلک انفارمیشن شریف فیملی کی آپ نے 247 ملین روپیز کا رائٹ آف کروایا ہے, اینڈ دیٹ از اے فیکٹ جو کہ اویلیبل ہے. کاشف عباسی جا کے ایچ پی ایل سے انفارمیشن لے سکتا ہے, اسٹیٹ بینک سے انفارمیشن لے سکتا ہے. یہ آپ بولتے جائیں گے اس میں شیئر ہولڈرز بھی لسٹڈ ہیں, اس کے اندر تمام چیزیں لسٹڈ ہیں. آپ بولی جائیں. چلے اب اس میں very unfortunate your behavior is very sad. مجھے بریک لینی ہے, اگر اجازت ہے میں ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد جائیں گے تو دیکھتے ہیں ہم اس میں سے مزید کن چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں جو الزامات اب لگ رہے ہیں دونوں طرف سے. یہ اسٹیٹ بینک کے پیپرز ہیں. جہانگیر خان ترین, مسز آمنہ ترین, مس مہر خان ترین, ہارون اختر خان, راشدہ بیگم, مخدوم سید, احمد محمود, اکبر اختر خان, غازی اختر خان. انہوں نے کہا یہ پارٹنرز ڈائریکٹرز ہیں, کمپنی کا نام ہے سپیریئر ٹیکسٹائل مل. 247 ملین کا قرضہ معاف کرا ہے 2004. جی جی بات سنیں, میری بات سن لیں. لیٹ می پٹ دس ان پرسپیکٹو. جی جی میں نے جو بزنس اپنی سیٹ اپ کی ہے نا, میں نے جو قرضے لیے ہیں اور واپس کیے ہیں وہ کوئی کم از کم 30 بلین سے بھی اوپر ہوں گے جو میں نے لیے ہیں اور واپس کیے ہیں. یہ ایک سپیریئر ٹیکسٹائل ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. میں
میں نے یہ تو کبھی کہا ہی نہیں کہ آپ نے کبھی قرضے واپس نہیں کیے. میری بات پوری سن لیں. I am a minority partner. I asked the majority partner you are to run the mill. Even as a minority partner, legally you are responsible for every write off. میں یار کل میں 20% جا کے شیئر لے لوں کمپنی کے مارکیٹ سے اور آپ اس کے کمپنی میں بعد میں کوئی فراڈ ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں گا اس کا. بالکل میں ذمہ دار نہیں ہوں. ابھی تو آپ نے People who run the company آپ نے یہ ایگری کیا تھا کہ یہ رائٹ آف ایس بی ایل نے غلط ڈکلیئر کیا ہے. ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹ چینج کر لی ہے. پہلے آپ نے یہ کہا کہ ہم نے چینج نہیں کرا. ترین صاحب Never will I change my statement. میں نے آپ سے کہا آپ نے یہ کہا نہیں تھا کہ ارلی پیمنٹ کی کہ یہ کیا ہوا. آپ نے یہ کہا ارلی پیمنٹ از ناٹ اے رائٹ آف. اور یہ تو سرکولر 29 اکتوبر 2002 میں آئے اور آپ نے رائٹ آف یہ کروایا 2004 میں. آپ تھے اور اس کے بینیفٹڈ آؤٹ آف. صبر. میں responsible نہیں ہوں. number 1 because I'm a minority partner. number 2 but I still, when you made this accusation, I asked the people who were running this company, what did happen, and they told me that this was an early repayment and that is what we paid the money to the bank in bulk. ہم نے 5 سال میں نہیں دیا, ہم نے ان کو اکٹھا دے دیا and we got a rebate which the bank misreported in this case. I am telling you what I have been told by those people. سب میں اردو میں اس کو ایکسپلین کر دوں. میں اردو میں ویورز کے لیے مجھے ان لوگوں کے لیے جو انگریزی نہیں سمجھ سکتے, اگر اجازت ہے تو جی. کیا جہانگیر ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جلدی پیسے واپس کر دیے ڈیٹ سے تو ریبیٹ ملا جو غلطی سے بالکل رائٹ آف لکھا گیا. سن لیں اب سرکولر 29 میں یہ تھا کہ آپ کو ودن سرٹن پیریڈ میں آپ کو یہ بینیفٹ حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا آؤٹ اسٹینڈنگ رائٹ آف کروا سکتے ہیں ودن سرٹن. اس پیریڈ میں انہوں نے جلدی کر دیا تھا. رائٹ آف تھا, ڈیلیڈ پیمنٹ تھی, اسی ڈیلیڈ پیمنٹ کا تو فائدہ اٹھا کے ان کو یہ رائٹ آف ملا تھا. اس میں جو پیریڈ دیا گیا تھا 3 سال یا کوئی, اس میں انہوں نے جلدی کر دیا تھا. رائٹ آف انہوں نے یہ نہیں کہ انہوں نے ارلی پیمنٹ کی تھی. میں سیدھا سوال پوچھتا ہوں ترین صاحب, میں تو ان چیزوں کو سمجھتا نہیں بینک کے. نہیں سمجھتا کہ بالکل سمپل سی بات ہے. ایچ بی ایل کے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے رائٹ آف, تو رائٹ آف اس میں لکھا ہوا ہے رائٹ آف بینک کے پیپرز میں. لیٹ ہم سے کہ تو انہوں نے ایگری کیا. میں نے 3 الیکشنیں لڑی ہیں تو رائٹ آف اس میں لکھا ہوا رائٹ آف بینک کے پیپرز میں. لیٹ ہم سے کہ تو انہوں نے ایگری کیا. میں نے 3 الیکشنیں لڑی ہیں. 3 الیکشنیں لڑی ہیں. میرے پیپرز میں آج تک کسی نے یہ چیلنج نہیں کیا یہ غلط بات کہہ رہے ہیں, دس از ناٹ آن. مگر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. میں اب بات ڈسکشن لانا چاہتا ہوں کہ زبیر صاحب جو ہیں یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین ہیں. یہ مجھے تو یہ تو بتایا نا تقریباً 1.5-2 سال ہونے والا ہے. اسٹیل مل کی کیا حالت ہے, بند پڑی ہے. وہی حال ہے. ہم جب گئے تھے, میں جب منسٹر انڈسٹری تھا 14 ارب روپے کا سرپلس چھوڑ کے گیا تھا میں اسٹیل مل کا. اس کا کچھ نہیں کیا. پی آئی اے کا انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے باقی کسی ادارے کا کیا کیا ہے. اپنی ریکارڈ پہ آئیں. اچھا یہ او جی ڈی سی کے لیے انہوں نے روڈ شوز کیے سارے ملک میں. او جی ڈی سی کا انہوں نے یہ روڈ شوز کیے ہمارے ملک میں. زبیر میں آپ کو کسی چیز کا ایکیوز نہیں کرنا چاہتا بیکاز میں پروف کے بغیر ایکیوز نہیں کرتا, مگر یار آپ او جی ڈی سی کا تو اٹ واز اے میزریبل فیلئر. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یو شوڈ فوکس آن یور اون ورک. اور یہ جو پرویز رشید آپ نے آپ کو اپنے ساتھ بٹھا کے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل فوکس کرتا ہوں اپنے کام میں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ میرا خیال ہے اسلام آباد میں میرے سے زیادہ ہارڈ ورکنگ کوئی بھی نہیں ہوگا. میں 12 بجے تک کام کرتا ہوں. سن لے پہلے انہوں نے ایکیوز کیا ہے. ابھی پاکستان اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کے سلسلے میں فائنینشیل ایڈوائزرز کے لیے ایڈورٹیزمنٹ دیا ہوا ہے. میں نے بنایا تھا ریسٹرکچرنگ پلان جو ای سی سی نے اپروو کیا تھا, جس کے تحت ہم نے کیپیسٹی 0% سے 36% کر دی ہے. دوسری بات پی آئی اے کا, جہاں تک آپ نے بات کی ہے, پی آئی اے کی فائنینشیل ایڈوائزرز اپوائنٹ ہو چکے ہیں. ڈیو ڈیلیجنس کا کام ہو رہا ہے. یہ دس از مائی رسپانسبلٹی. مائی رسپانسبلٹی از ناٹ رننگ دا افیئرز آف پی آئی اے پرائیویٹائزیشن کے سلسلے میں. او جی ڈی سی ایل کا جو جہاں تک تعلق ہے, او جی ڈی سی ایل میں جہانگیر آپ تو بہت بڑے بزنس مین ہیں اور میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں. جب ہم نے پروسیس شروع کیا تھا تو $100 سے اوپر تھی آئل پرائس جب تک ہم آئے تھے, اور وہ بھی خراب ہوا آپ کی وجہ سے. کے پی گورنمنٹ جو تھی وہ پشاور ہائی کورٹ گئی تھی اور وہاں سے سٹے لے لیا تھا. جب ہم روڈ شوز پر تھے ہمارے لیے اتنی ڈیفیکلٹی پیدا کی تھی. ہم نے اکتوبر 9 سے اکتوبر 13 تک ٹرانزیکشن کرنی تھی. بالکل ٹھیک ہے, ہم نے ورلڈ کلاس ٹرانزیکشنز کی ہیں پی پی ایل کی پاکستان کی تاریخ میں. آپ کے زمانے میں بھی, مشرف کے زمانے میں بھی. آپ ایک سیکنڈ I have to remind
پاکستان کی تاریخ میں پی پی ایل واحد ٹرانزیکشن ہے جو پریمیم پر ہم نے بیچی ہے. یو بی ایل واحد ٹرانزیکشن ہے 8 سال کی سٹیگنیشن کے بعد, 2006 کے بعد کوئی پرائیویٹائزیشن میں ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تھی. اے بی ایل کی ہم ٹرانزیکشن کرنے جا رہے ہیں 11-12 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی, اور وہ بھی ہم شو کریں گے کہ وہ کتنا سکسیسفل کرتے ہیں. سو آئی ایم ایبسولوٹلی. آپ ذرا الزام کی طرف واپس. جہانگیر ترین صاحب, آپ پر ایک اور الزام انہوں نے لگایا, میں سناتا ہوں. وہ پریس کانفرنس میں لگایا تھا کہ آپ نے مشرف صاحب کے دور میں جو لونز ملے تھے ان کو اپنے فارمز کی طرف ڈائیورٹ کر دیا, روڈیں بنائی. ذرا اس کا جواب پہلے سن لیں, انہوں نے کہا کیا تھا, اس کے بعد اس کا جواب دے دیں. یہ کہاں سے آپ نے اتنا ملٹیپلائی کیا, اور آپ بزنس تو آپ کا کاروبار بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ رائٹ ہاؤس بھی کروا رہے ہیں. حکومتی وزیر ہونے کے باوجود خود فائدہ بھی اٹھایا, ایک سرکولر پہلے ایشو کرایا, پھر پرائیویٹائزیشن سے پہلے یہ اقدام ہے اور اس سے لون رائٹ آف کرایا. یہ جہاز جو خان صاحب کے لیے یوز ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ کمپنی پے کرتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت کوئی کمپنی بھی پولیٹیکل پارٹی کو فائنینس نہیں کر سکتی. اس کی ادائیگی وہ کرتے ہیں. پروگرام شروع کیا گیا نیشنل رورل سپورٹ پروگرام, اس سے باہر سے فنڈنگ. اس وقت بھی میرے بھائی کے ملتان پیپسی ہے, میرے ماموں کے پاس فیصل آباد ہے, میرے پھوپھی داد بھائی کے پاس گجرانوالہ ہے, اور ایک اور پھوپھی داد بھائی کے پاس اسلام آباد ہے. So we are the initiators, pioneers of the Pepsi business in Pakistan. لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ کی دولت میں مشرف ابھی میری یار بات تو سن لو نا. تو یہ جیسے I started in 1977. I built myself بنجر زمین لے کے جو میں نے 10,000 روپے ایکڑ میں لی, اور اس کے اوپر میں نے ڈیولپ کیا, محنت کی, دن رات خود کام کیا, اپنے لیے نئی مینجمنٹ کریٹ کی. ہم بچوں کو ایگریکلچر گریجویٹس کو لے کے گیا, ان کو وہاں رکھا, آباد کیا, آج وہ میرا فارم چلا رہے ہیں. اور میں نے پائنیئرنگ کام کیا پاکستان میں. آج میرے پاس اللہ کے فضل سے آفٹر ورکنگ فار 37 ایئرز میرا 900 ایکڑ کا مینگو کا آرچرڈ ہے, جو شاید آپ کو ابھی پتہ نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ ابھی تک اوور نائٹ کی کہانی چل رہی ہے. 1991 میں نے اپنی فیملی سے علیحدگی کی, اپنے شیئرز ان کو بیچے, کیش لی, اور میں نے ریاض بوٹلرز لاہور کی فرینچائز خریدی جو بینکرپٹ ہو چکی تھی. اینڈ دین آئی سیٹ اپ شوگر مل ان 1991 اور 1992. ادھر سے میں شروع ہوا. کامیاب میں چینی میں شوگر مل میں کیوں ہوا؟ اس لیے میں کامیاب ہوا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا پہلے 4-5 سال کے بعد کہ جب تک میں کاشتکار کو خوش نہیں کروں گا میری مل پروفٹیبل نہیں ہو سکتی. تو میں نے کاشتکار کے اوپر کام کرنا شروع کیا. میں نے اس کو شوگر کین ییلڈ بڑھانے کے لیے شوگر کین میں اس کو ایڈوائس دینی شروع کی, اس کو لونز دیے, انپٹس سبسڈی پہ دیں, اور اس کو اپنا دوست بنایا. اس کی ٹائم پہ پیمنٹ کی, کبھی اس کے ساتھ گڑبڑ نہیں کی. اور پھر آپ نے آہستہ آہستہ میرے ساتھ, کیونکہ یہ بڑی لمبی تفصیل ہوگی, معافی چاہتا ہوں, پروگرام کا وقت تھوڑا کم ہے, لیکن زبیر عمر صاحب نہیں, میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. اینڈ میں نے اپنی جو لاسٹ شوگر مل کی ایکسپینشن کی ہے وہ میں نے 2011 میں کی ہے, 2011-12 میں. اور اس کے بعد میں نے 2 پاور پروجیکٹس لگائے ہیں جو میں نے ابھی 2 سال میں لگائے ہیں, اسی حکومت کے ہوتے ہوئے. میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں بینک سے جا کے تمام قرضے بھی لے سکتا ہوں, بیکاز آئی ہیو اے اسٹرلنگ ریپوٹیشن. یہ محمد زبیر صاحب کو اپنے بھائی اسد عمر صاحب سے پوچھ لینا چاہیے تھا. وہ جب اینگرو میں تھے تو میرے سے ڈیل کرتے تھے, وہ تو یہ گھر میں پہلے ان سے پوچھ لیتے نا کہ میری کیا ریپوٹیشن ہے, میری کیا کریڈیبلٹی ہے. میں سارے پاکستان میں بہت پراؤڈلی ٹیکس دیتا ہوں, کوئی گڑبڑ نہیں کرتا اپنی بزنس میں, آن دا بکس پروفٹ ہوتا ہے. میں نے تمام ریکارڈ میرے ساتھ موجود ہے, آپ کہتے ہیں میں پیش کر دیتا ہوں. یہ تو اس طرح کے الزامات تو یہ لوگ لگا سکتے ہیں, پر یہ بے بنیاد ہیں سارے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے کہا اگر میں اسد سے پوچھ لیتا ان کے بارے میں ریپوٹیشن, تو آپ بھی پوچھ سکتے تھے میرے بارے میں ریپوٹیشن, یا خان صاحب نے جو میرے بارے میں کہا ہے. الزامات میں نے نہیں, الزامات آپ نے لگائے ہیں, میں نے نہیں لگائے. اچھا جہانگیر ترین صاحب آپ سن لیں, آپ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, تو آپ اون کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی اور پارٹی کی سٹیٹمنٹس کو؟ پارٹی کی سٹیٹمنٹس کو آن کرتا ہوں, مگر آپ پھر آپ سن لیں نا. Right from the beginning, what you are saying is you have nothing against me, but you're attacking me. No, I have. Is that what you're saying? No, I have. لیکن میں کیوں مجبور ہوا ہوں, میں صرف اس کا بتا رہا ہوں. جو وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے ضمیر بیچ دیا, پتہ نہیں کیا کر دیا, خان صاحب کہہ رہے تھے آج. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بالکل ہے,
ہم صرف یہ 4 مہینے تک الزامات سن کے تھک گئے تھے. پرسنلی مجھے ایکیوز کیا گیا ہے, ان کی پارٹی نے وائٹ پیپر شائع کیا, اور میں کاشف عباسی صاحب یہاں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے UBL کی ایک ٹرانزیکشن کی جس کو ایشیا کا سب سے اچھا کیپٹل مارکیٹ اینڈ بانڈ مارکیٹ ٹرانزیکشن اس سال کا ڈکلیئر ہوا ہے. اس ٹرانزیکشن پر انہوں نے وائٹ پیپر نکالا اور یہ الزام لگایا کہ $90 ملین کا میں نے فراڈ کیا ہے اور میں نے چاہنے والوں کو بیچ دیا. ٹھیک ہے, نہیں سن لیں نہیں, بیکاز جواب دیتے اس کا. ہم جواب پورا, جہانگیر ترین صاحب آپ کی میں نے پوری پروفائل سنی ہے, آپ نے MBA کب کیا, کیا, تو میری بھی داستان تھوڑی سی سن لیں. میں نے بھی MBA کیا تھا, وہ میں اس میں نہیں جا رہا, میں صرف آپ کو صرف ریزن بتا رہا ہوں کہ واٹ فورسڈ می, اور الزامات بالکل صحیح ہیں. یہ لون ہے, ہم نے یہ کہا کہ جی جہانگیر ترین صاحب کی کمپنی ہے سپیریئر ٹیکسٹائل ملز, اس نے HPL, میں انڈیپینڈنٹ سورسز کو کر رہا ہوں, میں کوئی اپنے پرسنل سورسز. آپ نے کہا 24 کروڑ 70 لاکھ روپے کا 24 کروڑ HPL کی فائنینشیل ریکارڈز جو ہیں, فائنینشیل ریکارڈز HPL جی میں آ رہا ہوں کہ 24 کروڑ 70 لاکھ کا قرضہ معاف کرایا, لیکن اس کی پوری داستان تو سن لینا, پوری داستان. چلے جہانگیر صاحب, پوری داستان یہ, اور یہ بے شک آپ یہ دکھا سکتے ہیں, پہلے اوپر چودھری برادران ہیں, جہانگیر ترین صاحب کے نہیں جی نہیں, پہلے تو یہ مجھے بتانے تو, مائنورٹی شیئر ہولڈر 2002 میں ایک, جب جیسے ہی الیکشن ختم ہوا 10 اکتوبر 2002 کو الیکشن ہوا, اور آپ کو پتا ہے کہ فارمیشن آف گورنمنٹ میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا, جو آگے جا کے ووٹ آف کانفیڈنس جمالی صاحب کا تھا, 1 ووٹ سے ان کو حاصل ہوئی تھی برتری 172, تو ایوری ووٹ کاؤنٹڈ. اور اس کے لیے انہوں نے ایک نکالا, مشرف صاحب نے اسٹیٹ بینک کو بولا, سرکولر نمبر 29 نکالا کہ جس کے تحت رائٹ آفس کی اجازت دی گئی, جس کے تحت یہ کیا گیا ہے. سو یہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی شامل ہے, اور رائٹ آف جہانگیر ترین صاحب نے ایک دوسرے پروگرام میں اس کو ایگری کیا کہ یہ رائٹ آف تھا, لیکن یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ حبیب بینک کی سٹیٹمنٹ غلط. میں پوچھ رہا ہوں, جواب سن لیتے ہیں. جی ترین صاحب, آپ نے رائٹ آف کرایا جی یہ 24 کروڑ 70 لاکھ کی؟ میں نے بالکل نہیں رائٹ آف کرایا. سن لیں, I am not responsible for this loan. I am a minority shareholder in the company that he is mentioning. I do not run the company. میں نے اس کمپنی میں آج تک کام نہیں کیا, آج تک. I am not responsible. نہ میں نے وہ لون لیا, جن لوگوں نے لیا آپ ان سے جا کے پوچھیں. I am not responsible for that. میرے سے پوچھنا ہے آپ نے, میری اپنی بزنس کا ابھی آپ نے جہانگیر ایک دوسرے پروگرام میں کہا تھا, ابھی آپ نے دوسرے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ وہ حبیب بینک نے, پہلے آپ نے یہ کہا کہ یہ ارلی پیمنٹ تھی, جس کو میں نے کریکٹ کیا کہ ارلی پیمنٹ از ناٹ اے رائٹ آف. آپ نے یو آر ناٹ چینجنگ, وہ ریکارڈ ہے, وہ ریکارڈ بھی ڈان ٹی وی پر چل رہا ہے, اس پر آپ نے یہ کہا کہ یہ ارلی پیمنٹ کی تھی. تو میں نے یہ اس پر یہ کہا تھا کہ ارلی پیمنٹ از ناٹ اے رائٹ آف, رائٹ آف از اے رائٹ آف, قرضہ معاف کروانا. سر یہ جو پیپر یہ دکھا رہے ہیں جہانگیر صاحب, میں آپ کو بتا دوں, اور اس کے اندر یہ میرے پیپر نہیں ہے, یہ حبیب بینک کے پیپر ہے. مجھے افسوس ہوا ہے اسد عمر کے بھائی کا, زبیر کا, جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کا ہیڈ ہے, اس کا کام کیا ہے کہ ٹی وی کے اوپر آ کے اس طرح کے بیان دے, اور اپنی ضمیر, ایک اچھے خاندان سے آدمی ہے زبیر ہے, لیکن اپنا ضمیر بیچ بیٹھا ہے. ایک پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین شپ اس کی ضمیر کی قیمت تھی. اس کو شرم نہیں آتی کہ جو یہ شریفوں نے اس ملک کے اوپر ڈاکے ڈالے ہیں, ایفیڈیوٹس ثبوت ہیں ان کے اوپر, کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ سارے بچے پھر رہے ہیں جیٹس کے اندر. میں نے اپنی آنکھوں میں پھرتا ہے جیٹ کے اوپر, پاکستان کے ٹیکس کے پیسے کو جو جیسے بے دردی سے استعمال کریں, کیا وہ زبیر کو نہیں نظر آتا؟ ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے. ان سے آپ سب یہ لوگ پوچھیں کہ بھائی آپ جب کھڑے ہو کے عمران خان صاحب بھاشن دیتے ہیں کہ جی یہ اتنا لون رائٹ آف کروائے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. حکومت کی جانب سے بھی الزامات لگ رہے ہیں, عمران خان صاحب کی جانب سے تو الزامات لگ ہی رہے ہیں, کافی عرصے سے وہ مختلف چیزوں کے الزامات لگا رہے ہیں. آج PP 147 عمران خان صاحب وہاں پر گئے, کورٹ میں پیش ہوئے, اس کے بارے میں انہوں نے بہت سی باتیں کہیں, اس پر بھی بات کریں گے. جہاں پر یہ کہا گیا کہ بہت سے بیگز غائب ہیں, 17,000 کے قریب جعلی ووٹ ہیں, 60 پولنگ سٹیشنز کا ریکارڈ کوئی نہیں, بقول ایک عمران خان صاحب کے, کہ ان کو یہ بات بتائی گئی ہے. اور یہ تمام چیزیں آج PP 147 میں ہوئی. جبکہ دوسری طرف زبیر عمر صاحب نے جو جہانگیر ترین صاحب پر الزامات لگائے, ابھی آپ نے سنا عمران خان صاحب نے
ان کو بھی بہت سی باتیں کہیں. ہمارے ساتھ زبیر عمر صاحب موجود ہیں اس وقت, چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن. بہت شکریہ آپ کا. جہانگیر خان ترین صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے تھوڑی دیر کے بعد. یہ جو عمران خان صاحب نے آپ کو ابھی آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے کہا کہ آپ میاں صاحبان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جنہوں نے قرضے معاف کرائے, جنہوں نے اس ملک کے ایکسچیکر کے پیسے سے جہازوں میں گھوم رہے ہیں, اور ایک کمیشن کا چیئرمین آپ کی قیمت. پہلی بات تو یہ میرا خیال ہے عمران خان کو اور آپ کو بھی تفریق کرنی چاہیے کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سیاسی کلچر کو فروغ دینا ہے, ڈیموکریٹک ویلیوز کو فروغ دینا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اور آپ اپنی چاہت سے, اپنے انٹرسٹ سے, پالیسیز سے اگر آپ اوور آل ایگری کرتے ہیں تو آپ پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنا چاہیے اس حد تک کہ آپ دوسری پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بننا آپ کا حق ہے. خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ میرے خیال ہے پاکستان میں اور کوئی آج تک سن 47 سے لے کے آج تک کوئی بھی سیاسی لیڈر نہیں آیا جو سمجھتا ہے کہ جو ان کے رائٹ ہینڈ پر ہے وہ بالکل صحیح ہے اور باقی سب نے اپنی قیمت لگائی ہوئی ہے. آئی تھنک دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا, اور آپ کو یہی بتانا چاہیے, آپ سے میرا مراد یہ ہے کہ میڈیا کو, کہ خان صاحب ہر ایک کو حق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کوئی قیمت اپنی نہیں لگائی. ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ خاندان کی اجارہ داری ہے, دوسری طرف آپ پڑھے لکھے لوگوں کو جن کا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ اگر آتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور پروفیشنل کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ کو اعتراض ہے. تیسری بات یہ, آپ اپنی لینگویج دیکھیں, مطلب آپ کے شرم نہیں آتی؟ مطلب یہ کوئی لینگویج ہے فار اے پولیٹیکل لیڈر جو اسپائر کرتا ہے پرائم منسٹر بننے کے لیے؟ اسد عمر صاحب جو علیحدہ پاتھس پر ہیں, اسد عمر صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, آپ میاں صاحب کے ساتھ ہیں, یہ نظریاتی اختلاف ہے آپ کا؟ بالکل نظریاتی اختلاف. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز میں پاکستان تحریک انصاف رائٹ آف سینٹر پارٹی ہے, بلکہ اب تو فار رائٹ ہے بہت حد تک, بٹ رائٹ آف سینٹر پارٹی کہہ لیں, اور پی ایم ایل این بھی رائٹ آف سینٹر اور سینٹر کے قریب ایک پارٹی ہے. تو زیادہ تر ایک آن اے میکرو بیسس تو آپ کہیں گے, بٹ بہت فائن ڈفرینسز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کہ جی اسد عمر از اینٹی پرائیویٹائزیشن, اوکے, ہم پرو پرائیویٹائزیشن ہیں, ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اور اصلاحات کی پالیسی پر ہیں کہ جی تاکہ ایک پورے خطے میں ایک اکنامک گروتھ آئے, وہ آئے گی آپ پیس ان دا ریجن اینڈ دین فالوڈ بائی ٹریڈ ان دا ریجنس. اس پر تھوڑا سا اختلاف ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں جو جیسے چلتی ہیں اس پر اختلاف نہیں ہے. بالکل اختلاف ہے, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اور عمران خان صاحب کو بھی بتا دوں, until the rise of PTI in 2011 اکتوبر میں اسد عمر جو ہیں وہ اسد عمر جانتے تھے شہباز شریف کو اور نواز شریف کو. میں تو جانتے ہی نہیں تھا, میں تو فرسٹ ٹائم 2012 میں ملا ان سے. ایک دفعہ ملا تھا اسد کے ساتھ ہی ملا تھا 2004 میں جب وہ ایگزائل میں تھے شہباز شریف صاحب. بٹ اسد واز ویری کلوز ٹو شہباز شریف, اسد واز ویری کلوز ٹو نواز شریف. اگر آپ اسد سے پوچھیں گے کہ 1990 میں کس کو ووٹ دیا تھا یا 1997 میں کس کو ووٹ دیا تھا یا 2002 میں یا 2008 میں, تو پی ایم ایل این کو 100% دیا ہوگا. تو یہ کہنا کہ جو بھی اگر اس طرح, بٹ دس از ہز چوائس اینڈ ہی ہیز آل دا رائٹ ان دا ورلڈ. ویری انٹرسٹنگ. بٹ آئی ریسپیکٹ دیٹ اینڈ وی ریسپیکٹ دیٹ. اور میں جہانگیر ترین ہیں یا جو بھی پی ٹی آئی میں مختلف لیڈرز ہیں یا عوام ان کو سپورٹ کرتی ہے, وہ ان کا حق ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی جو بھی جوائن کرے گا اس نے اپنی قیمت لگا دی ہے, دس از پیتھیٹک اسٹیٹمنٹ. اور ایسا لیڈر پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ون پارٹی رول ہونا چاہیے, اور کیونکہ اور کوئی بھی پارٹی ہوگی اس نے اپنی قیمت لگائی ہوگی. سر جمہوریت ہے جی, آپ بھی آپ ڈیموکریٹ ہیں, ڈیموکریسی پر بلیو کرتے ہیں. جمہوریت کہتی کیا ہے؟ جمہوریت کی بنیاد کیا ہے؟ کوئی خرابی مسئلہ نظر آئے اس کو حل کرو. ایبسولوٹلی. تو الیکشن میں مسئلہ جمہوریت کیا, وہ تو کامن سینس ہے اس میں جمہوریت کا. تو اگر آپ کو مسئلہ الیکشنز میں نظر آ رہا ہے اس کو حل کیوں نہیں کرتے؟ کون سا الیکشن میں مسئلہ حل نظر آ رہا ہے؟ مسئلہ الیکشن کے جو نتائج سامنے آتے ہیں اس کے اندر آپ کو مسائل نظر نہیں آتے؟ میں ویسے آپ کا پروگرام کل دیکھ رہا تھا, ایک ہم نے وہ ریوائنڈ کر کے دیکھ رہے تھے 2011 مئی 11 کے شام کے پروگرام, اور اس میں آپ نے بھی یہ کہا تھا بڑا کلیئر ہے کہ پی ایم ایل این جیت رہا ہے, اور وہ تقریباً 9:15 بجے آپ کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے نا. وہ ریزلٹس اس طرح کیا ہے؟ تو پھر اگر تو 11:23 پر اگر میاں صاحب نے یہ کہا کہ ہم لیڈنگ پارٹی سامنے نظر آ رہا ہے, تو ایسا کون سا عجوبہ بات کر دی. دوسری بات یہ کہ الیکشن کے حوالے سے دیکھیں کاشف دیکھیں, ہم دیکھیں ایک سیکنڈ, مجھے ذرا ایکسپلین کرنا چاہیے بیکاز یو پوائنٹڈ می آؤٹ. جی مجھے ذرا ایکسپلین. نہیں آپ کا, میں تو آپ کو بلیم تو نہیں کر رہا, I still stand by. جی
میں اب بھی اس پہ کھڑا ہوں جی. اسی وجہ سے جب عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو ریزائن کرنا چاہیے, آپ نے اس وقت بھی ریمائنڈ کر کے تھوڑا دیکھ لیا, ہمارا خیال تھا یہ ڈیمانڈ غلط ہے. وہ ملک کے وزیر اعظم الیکٹ بالکل ہوئے, آپ نے کہا جب تک ثابت نہیں ہوتا تب تک آپ یہ کام نہیں کر سکتے. صحیح, لیکن وہ ثابت کیسے ہوگا؟ ٹھیک. اچھا اب میں بتا دوں پہلے عمران خان صاحب کی آج جو انہیں کورٹ میں گئے ہیں ذرا وہ سن لیجئے. ٹھیک ہے. کہ کورٹ میں ان کو بتایا کیا گیا پی پی 147 جو ان کے صوبائی اسمبلی کے سردار ایاز صادق صاحب کے نیچے کے حلقے. سنیے گا عمران خان صاحب. تو آپ کو میں ابھی جو رزلٹ بتانے لگا ہوں, آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں ایاز صادق سٹے آرڈر کے پیچھے 1 سال چھپا رہا ہے. تقریباً 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا. اس کے اندر یہ پتا چلا ہے, اس لیے یہ نہیں مان رہے تھے. انہوں نے, ہم نے 4 حلقے دیے تو 4 میں سے 1 حلقہ ہے میرا, اور اس حلقے کے اندر جو اب رزلٹ آیا ہے اس کے نیچے جو پروونشل اسمبلی کی سیٹ پہ 147 کا 115 پولنگ سٹیشن تھے, 60 پولنگ سٹیشن کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. یہ کمیشن نے مجھے دیا, یہ جج نے بتایا. 31,727 ووٹ 50 پولنگ سٹیشن میں. جب انہوں نے کاؤنٹ کیا تو انہوں نے پتا چلا کہ صرف 26,326 ووٹ نکلی ہے. 5,000 ووٹ ہی غائب ہو گئی, ووٹ ایکسٹرا ڈالی ہوئی تھی. 26,326 جو کہ ووٹ تھی اس کے اندر سے 17,955 جعلی ووٹ نکلی ہے. اس کے اندر ریٹرننگ آفیسرز کے خلاف انشاءاللہ ہم کرمنل کیسز کریں گے. آرٹیکل 6 کے نیچے ہم ان کے اوپر, ہم کوئی ری الیکشن میں نہیں جانے لگے. 17,955 جعلی ووٹ ہے, 60 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ نہیں, 5,000 ووٹ سرے سے غائب ہیں. یہ عمران خان صاحب کی عمران خان کی سٹیٹمنٹ. بالکل. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں, مجھے باقی جو حلقے کھلے صاحب اگر ان کی تفصیلات لا دیں. پہلے تو اصولی طور پر ایک فیصلہ کر لیں نا. آپ نے کہا کہ ہم کیوں نہیں مانتے, پہلے تو لیٹس ٹاک اباؤٹ. نو ساری دنیا, آپ نے کہا ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے. میرا تھیسس سمجھ لیں سر, میرا ماننا ہے, میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ 4 مہینے تک آپ دوسروں کا تھیسس سنتے رہے ہیں. ہم آپ کا بھی سن نہیں, ابھی آپ کو فرسٹ ٹائم ایک تھیسس کا ایک نیا رخ پتہ چلے گا پہلی دفعہ. یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. بتائیے. پہلی بات تو یہ, آپ نے کہا ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے. تو دنیا بھر کی ڈیموکریسی میں رول آف لا ہوتا ہے, اور رول آف لا ہوتا کیا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک پروسیس ڈیفائنڈ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ جی اس کا طریقہ کار یہ ہے, اگر مسئلہ ہوگا تو اس کو ایسے سالو کیا جائے گا. پاکستان کے رول بک میں کیا لکھا ہے الیکشن کے حوالے سے, وہ یہ لکھا ہے کہ آپ الیکشن کے بعد اگر آپ فیل کرتے ہیں, کوئی بھی کینڈیڈیٹ فیل کرتا ہے کہ irregularities ہوئی ہیں, تو آپ الیکشن ٹریبیونل میں ود ان 45 days جائیں گے. ٹھیک ہے. الیکشن ٹریبیونل میں ججز کون ہیں؟ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز نے فارمر ججز آف دی ہائی کورٹ کو الیکشن ٹریبیونل میں اپوائنٹ کیا. یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے. آپ رول بک میں یہ لکھا ہے کہ آپ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں گے, الیکشن ٹریبیونل فیصلہ کرے. 120 ورکنگ ڈیز. سن لینا پہلے, میں بالکل میں ایگری کرتا ہوں, میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, پہلے سن تو لیں. اور اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے ہیں تو آپ سپریم کورٹ میں اپیل کریں. فیصلے سے اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے, فیصلے سے اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے آپ سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے. آج تک کسی اینکر نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے 39 کیسز ڈسپوز آف ہوئے, 39 کیسز, آپ صرف 2 کیسز میں سپریم کورٹ کیوں گئے, اور ان میں سپریم کورٹ نے کیا کہا, جسٹس عصمت سعید نے کیا کہا, کیا فیصلہ دیا؟ واپس کر دیا کہ بھائی آپ جب تک ایویڈنس نہیں لے کے آئیں گے. یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو کیس یہ تھا آن ٹیکنیکل گراؤنڈز ریجیکٹ ہو گیا. کاشف عباسی صاحب, دنیا بھر میں چاہے وہ الیکشن سے ریلیٹڈ میٹرز ہوں یا دوسرے میٹرز ہوں, کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. ہیز اٹ انف ایویڈنس؟ ہم نے سنا پچھلے 5-6 سال میں گلا بہت سے لوگوں کو رہا کہ ہمارے کورٹس نے ملیٹنسی کے حوالے سے بہت سے لوگ پکڑے گئے اور ان کو فارغ کر دیا. وہ فارغ کیوں کیا؟ جب لیک آف ایویڈنس تھا نا. سر اگر اتنا مسئلہ نہیں ہے, نہیں سن لیں, کچھ نہیں ہے تو آپ کھلوا دیں. آپ مجھے یہ نہیں کھلوا کیا دیں, مجھے جرنلسٹ کے طور پہ بتائیں, آپ رولز کے پیچھے جا رہے ہیں. ایک سیکنڈ, میں یہ دیکھتا ہوں شکارپور میں ایک شخص نے 310 ووٹ خان والا آرگومنٹ یوز کر رہے ہیں. انڈیا میں یا جرمنی میں یا یو کے میں, انڈیا میں ابھی آپ الیکشنز ہوئے نا مئی میں, وہاں ہزاروں اپیلیں فائل ہوئی ہیں. کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے اسپیشل لا نہیں بنتا. کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتی کہ حلقے کھول دیں. اگر عمران خان کے 4 حلقے کھول دیے جائیں, کاشف عباسی صاحب مجھے آپ بتائیں نا, تو پی 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 کے 4 حلقے کیوں نہ کھولے جائیں, اے این پی کے کیوں نہ کھولے جائیں,
JUIF کے کیوں نہ کھولے جائیں؟ بھائی کھولے نا سر. کیا کھولنے کیا مطلب یہی تو کھولنے کا طریقہ ہوتا ہے. الیکشن ٹریبیونل ہائی کورٹ کے فارمر ججز ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کاشف عباسی کہ میں چیف جسٹسز آف 4 ہائی کورٹس کو نہیں مانتا, میں ججز آف دا سپریم کورٹ کو نہیں مانتا. آپ مجھے بتائیں کہ PMLN نے اس میں سارے پروسیس میں کون سا رول بریک کیا ہے؟ یا اس سے پہلے 2008 کے جب الیکشن ہوئے, 2002 میں جو الیکشن ہوئے تھے, اجاز شاہ صاحب جو ماہر تھے 2002 کا مینپولیٹ کرنے کے لیے الیکشن, وہ تو ان کے ساتھ کنٹینر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں درس دیتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے سر. 2002 کے الیکشن میں بڑی خرابیاں تھیں, 2008 کے الیکشن میں خرابیاں تھیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک حلقے میں کوئی 300 ووٹ ڈال گیا ایک بندہ, اس کو پکڑے گا کون؟ ایک سیکنڈ, آپ نے تو پکڑنے سے انکار کر دیا. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ حکومت چھوڑیں, ہم تو کہہ رہے ہیں PMLN نظام کو ٹھیک کریں, سیٹیں اتنی نہیں ہوں گی. نظام کی بات نہیں ہو رہی ہے. پہلی سن لیں میری بات, جواب بھی سن لیں. آپ نے 4 مہینے صرف دوسرا روپ دکھایا. اگر اجازت ہے مجھے کہا رہا بریک لے لیں, بریک کے بعد پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. جہانگیر ترین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف پہ, جن پر سر آپ نے الزامات لگائے ہیں. اگر اجازت ہے میں الزامات کا جواب تو لے لوں ان سے. ترین صاحب, آپ راتوں رات امیر کیسے بنے, سے پہلے یہ تو بتائیں. بھائی جان میں اب کیا آپ کو بتاؤں, میں 1974 میں نے MBA کیا تھا, 74 میں اس کے بعد میں نے 1 سال یونیورسٹی میں پڑھایا ہے, ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن پنجاب یونیورسٹی میں. اس کے بعد میں نے 3 سال بینک میں نوکری کی تجربے کے لیے, کیونکہ میرے حساب سے آدمی کو نوکری کریں تو بہت کچھ سیکھتا ہے. حالانکہ میری فیملی بزنس بھی تھی, میری فیملی فارم بھی تھا. پھر 77 میں بینک چھوڑ کے کاشتکاری میں چلا گیا اور میں پاکستان کا ایک کافی ویل نون فارمر بن گیا, پروگریسو فارمر بن گیا. کاٹن میں ہم نے ریکارڈز کریٹ کیے. پھر میں نے وہاں بنجر زمین لے کے آباد کی 1980 تک, بلکہ 1978 سے لے کے مڈل 80s تک میں نے یہ کام کیا. ایٹ دا سیم ٹائم میں 10 سال اپنی فیملی کی بیوریج کمپنی چلائی میں نے ملتان میں. تو دیٹ ہیپن فار 10 years فرام 1980 ٹو 1990. اس کے بعد اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری فیملی کی ملینز آف روپیز کی باہر سے آئی, وہ آئی اس لیے تھی کہ آپ کے اریگیشن اور روڈز وغیرہ کو امپروو کیا جائے تھرو دیٹ فنڈنگ. انہوں نے کیا کیا جہانگیر ترین صاحب نے کہ وہ جو فنڈز تھے وہ ڈائیورٹ کر دیے اپنی شوگر ملوں کو امپروو کرنے کے لیے, وہاں کا روڈ نیٹ ورک, وہاں کی اریگیشن سسٹم, اور اس سے ان کی پروڈکٹیوٹی جو تھی وہ سڈنلی بڑھنی شروع ہو گئی. سو وہ جو پیسہ تھا وہ اس پر بھی بہت بڑا سوال ہے کہ جی وہ پیسہ آپ نے اپنے اس میں کیوں خرچ. ترین صاحب, یہ آخر میں خصوصی طور پہ جو نے کہا NRSP کا فنڈ تھا, آپ نے اپنی شوگر ملوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا. خدا کا خوف کریں. NRSP ایک نیشنل ادارہ ہے. شعیب سلطان خان صاحب اس کے بانی ہیں, ابھی بھی وہ اس کو چلاتے ہیں. ان کا ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے, وہ خود اپنے فیصلے کرتے ہیں. میرا اس سے کیا تعلق ہے کہ میں وہاں پہ NRSP کو لے گیا. NRSP تو سارے پاکستان میں چلی ہے یہاں پہ, اور وہ چھوٹے کاشتکاروں کے ساتھ اور غریب لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. اٹس اے مائکرو کریڈٹ NGO. اس سے میرا کیا تعلق بنا رہے ہیں کہ میں نے اپنے لیے اس کو استعمال کیا. جو فنڈ تھے اپنی شوگر ملوں کے لیے, روڈز بنانے کے لیے استعمال, انفراسٹرکچر امپروو کروایا اس فنڈ سے. آج تک یہ پروو کر دیں NRSP کوئی نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کوئی سڑکیں نہیں بناتی. It only does small infrastructure projects at the village level. It does not make roads. یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. جو کوئی شوگر کے حوالے سے ایک چیز میں بتا دوں, اور اگر وہ یار خدا کا خوف کریں, اگر وہ جا کے ایک فارمر کا ٹیوب ویل کے لیے اس کو ہیلپ کر دیتے ہیں تو آپ اس کو مجھے بلیم کر رہے ہیں. کتنے پیسے خرچ کیے ہیں یہ آپ کس قسم کی باتوں پہ آگے, مطلب یو ہیو ایبسولوٹلی نتھنگ. اور آپ نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کو بیچ میں لے آئے ہیں. شعیب سلطان صاحب جو ہیں اس کو سارے دنیا کے ایوارڈز ملے ہوئے ہیں. شعیب سلطان صاحب کی تو بہترین قسم کے لوگ ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے اوپر اگال دیا, ان کا نام بھی خراب کرنا چاہتے ہیں آپ. نہیں ان کا کام ہم بڑی خراب نہیں کرنا چاہتے. I think Zubair you owe NRSP an apology. سر آپ ان سے جا کے معافی مانگیں. زبیر صاحب سے پوچھتے سر, وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے روڈ نہیں بناتے. آپ نے کہا وہ روڈ بناتے ہیں اور اریگیشن کا کام, اور انہوں نے اپنی زمینوں کو فائدہ پہنچایا اور اپنا بزنس بڑی تیزی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلی بات یہ کہ اٹ از جہانگیر ترین's word versus my word.
ہماری اطلاعات کے مطابق انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. یہ منسٹر تھے, ان کو نہیں ثبوت کیا ہوتے ہیں, وہاں کام ہوا ہے, کیا میں ثبوت میرے پاس تو اس منسٹری کا ایکسس نہیں ہے, وہاں ان کا پورا انفراسٹرکچر امپروو ہو گیا تھا. جی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں ہم نے جہانگیر ترین صاحب کو جو سوالات کیے نا, ہم نے جہانگیر ترین صاحب کے ایک جو بیسک سوال ہے, خان صاحب بار بار ایک چیز کہتے ہیں کہ بزنس اور پالیٹکس الگ الگ ہونی چاہیے, کنسسٹنٹلی مینٹین کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کلوزسٹ آدمی سیکرٹری جنرل ہے, مطلب اس سے اور مجھے کیا وضاحت کرنے کی ضرورت ہے, اور خان صاحب لائک بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آئیز اینڈ ایئرز ہیں ان کے, اور ہونا بھی چاہیے. تو جب ہمیں بلیم کرتے ہیں کہ جی آپ بزنس انٹرسٹ کو اور پالیٹکس کو الگ رکھیں, تو پھر جہانگیر ترین صاحب بزنس کیوں کر رہے ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب جب منسٹر تھے تو اس وقت بزنس کیوں کر رہے تھے؟ اور جہانگیر ترین صاحب جب اس دوران جب منسٹر تھے تو وہ فلورش کر رہا تھا. اور دوسری بات یہ کہ کل کو اگر تحریک انصاف کی حکومت آئے گی, جس کا چانس ہے نہیں, ویسے نوشنل کوسچن ہے, تو کیا جہانگیر ترین صاحب بزنس نہیں کریں گے یا حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے؟ یہ کہتے ہیں یہ فریز کر دیں گے. فریز جیسی کوئی ٹرم ہوتا نہیں ہے. اس کا جواب دیں. میں عرض کر دیتا ہوں, دیکھیں جب میں منسٹر بنا نا تو میں نے ریزائن کر دیا ایز دی چیف ایگزیکٹو آف مائی بزنس. وہ تو آپ کو کرنا تھا نا, there was no choice. سن لیں نہیں, what do you mean you have no choice? اس وقت نواز شریف صاحب سیلری لے رہے ہیں اپنی شوگر مل سے, شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز شریف صاحب سیلری لے رہے ہیں اپنی شوگر مل سے, اور وہ سٹنگ چیف منسٹر ہیں, سٹنگ پرائم منسٹر ہیں. اب یہ دیکھیں نا, یا وہ اس وقت ملیں چلا رہے ہیں اپنی, یا وہ وہی چلا رہے ہیں. مجھے اس کا جواب کوئی دے رہے. ایک سیکنڈ, شہباز شریف صاحب کوئی مل نہیں چلا رہے, نواز شریف صاحب کوئی مل نہیں چلا رہے, یہ آپ کی اپنی اصطلاح ہے کہ وہ مل چلا رہے ہیں. کون سے مل چلا رہے ہیں؟ تنخواہ لے رہے ہیں. ایک سیکنڈ, تو تنخواہ کیوں لے رہے ہیں؟ کاشف تنخواہ کیوں لے رہے ہیں؟ لیگیلٹی کی بات کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جب اس پروگرام میں بلایا تھا تو آپ نے یہ نہیں مجھے کہا تھا کہ یہ میں سب چیک کر کے ہوں. مجھے نہیں پتا وہ تنخواہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے, لیکن اگر لے رہے ہیں, اگر لے رہے ہیں تو کوئی لیگل قانون, کوئی پاکستان کا قانون ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب اور پرائم منسٹر پاکستان دونوں سٹیٹ سے تنخواہ نہیں لیتے ہیں. سو دیر از نتھنگ کہ اس میں کٹ ہو یا ان کی وجہ سے ایک شوگر کمپنی سے سب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. کوئی کنفلکٹ نہیں. کیا کنفلکٹ ہے؟ کون سے لیگل اس کو خلاف ورزی کی ہے؟ ترین صاحب جی کہتے ہیں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, اگر وہ تنخواہ لے رہے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ایک تو پہلے بات میرے پاس فیکٹ نہیں ہے, اگر آپ نے مجھے بتایا اگر لے رہے ہیں تو اس میں کوئی بالکل وہ ایز اے پرائم منسٹر یا ایز اے چیف منسٹر وہ تنخواہ نہیں لے رہے ہیں حکومت پاکستان. یار یہ بول دے تو دیتے نہیں ہیں, تنخواہ لیتے ہیں. اگر آپ 4 مہینے ہم کام نہیں کر رہے ہیں تو مائک آپ کے پاس ہوتا ہے 4 مہینے تک, تو ابھی بھی آپ کے پاس ہی مائک ہوتا ہے, اور خاص طور پر اے آر وائی میں تو آپ کو جتنا بولنے کا موقع گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آئے گا. بڑے چینل ہیں جب آپ کے پاس مائک ہے, فکر نہ کریں, ساروں نے اپنے اپنے چینل پکڑے کریں, اپنے اپنے چینل سامنے پکڑے ہوئے. ترین صاحب جی آپ کہہ رہے تھے کیا پرائم منسٹر لے سکتے ہیں تنخواہ؟ میں کہہ رہا تھا کہ یار میری بات سنیں نا, اگر ایک کمپنی کے لیے کوئی کام کرے, کوئی ویلیو پرووائڈ کرے تو وہ تنخواہ لے. اگر وہ کام نہیں کر رہے تو تنخواہ کیوں لے رہے ہیں؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایکیوز کرتے ہیں بزنس کا. میں نے تو اپنا پورا ریکارڈ دکھایا ہے کہ میں نے پچھلے 5 سال میں کتنے 7 بلین روپیز کا پروفٹ کمایا. یہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے, ہم نے کو چیلنج کیا کہ آپ نے 7 ارب روپیہ سنتے جائیں. آئی تھنک یہ گھمانے کا طریقہ ہے. ہم آئی وانٹ ٹو کم میں دیکھیں میں کچھ نہیں, آپ کا سوال ادھر ڈائریکٹ کر دیتا ہوں, ان کا سوال ادھر ڈائریکٹ. آپ خان صاحب کے ٹیکسز پر کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ خدا کا خوف کرو. پریس کانفرنس میں تو میں نے خان صاحب نے 1 سال میرے سے بات نہیں کی تھی, لیکن آپ ترین صاحب کو سن لینا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں صرف ڈائریکٹ کر رہا ہوں, پہلے وہ بول دیں پھر آپ. جی